اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جناب 19واں رکوع پڑھتے ہیں سورہ النساء کا۔ اچھا جی کہاں گیا بھائی؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ فتویٰ پوچھتے ہیں لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں، آپ فرمائیے کہ اس بارے میں اللہ کا حکم بڑا واضح ہے، وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب میں اور ان احکام میں ان یتیم بچوں کے متعلق جنہیں تم نہیں دیتے ہو جو حق مقرر کر دیا گیا ہے ان کے لیے، اور خواہش کرتے ہو کہ خود انہیں اپنے نکاح میں لے آؤ ان کا مال دبوچنے کے لیے۔ اور قرآن میں احکام ہیں کمزور بچوں سے متعلق، اور وہ یہ کہ قائم رہو یتیم بچوں کے معاملے میں انصاف پر، اور جو کرو گے بھلائی کے کاموں میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ کچھ ایونٹس ایسے ظاہر ہے، میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ابتدائی دور تھا، لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، قرآن شریف کا مزاج سمجھ آنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اس میں کچھ ایونٹس ایسے جو نئے آتے ہیں، پہلے نہیں ہوئے، اور پہلے جو چل رہا ہے رائج وہ ظاہر ہے کہ اس پہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ جی اب اسلامک اس کے اوپر آئیڈیالوجی کیا ہے۔ یتیم بچیوں کا خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جی ان کے کوئی اگر بال کا والی وارث نہ ہو تو اس کو قبضے میں کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بیوہ ہو گئیں اور ان کو بھی اسی لیے نکاح میں لے لیا جاتا تھا پہلے، اور اب بھی اس دور میں بھی ایسے باز تو نہیں آتے لوگ کہ جی اس وجہ سے ان سے شادیاں کر لیتے ہیں تاکہ ان کی جائیداد یا مال یا بینک بیلنس جو ان کے پیچھے پچھلے سابقہ شوہروں کی وجہ سے یا کوئی حصہ ہے وہ قابو میں آ جائے۔ کچھ لوگ تو خواہش مند اس بات کے ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایسا رشتہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بالکل سیدھا سادہ ریزرو رکھا ہے کہ جی ان کے حقوق علیحدہ ہیں، یہ اس نیت سے اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، اس کے اوپر فتویٰ نازل کر دیا کہ یہ ہم تو منع کر چکے ہیں کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، اس میں ہم تمہاری نیت جانتے ہیں، کرو نکاح اگر ان سے کرنا چاہتے ہو لیکن اس میں ایمانداری ہو۔ پیچھے قرآن شریف میں ہم اس کا پورا پڑھ چکے ہیں کہ یتیما کے بارے میں ہم احکامات نازل کر چکے ہیں آلریڈی کہ جی ان کو جب تک تم دیکھتے ہو کہ یہ کمزور ہے اور سمجھدار نہیں ہے تو آپ ان کا مال کسٹڈی میں لے لیں گے، اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بلوغت کو پہنچ گئے، سمجھداری کی عمر میں آ گئے تو آپ ان کے مال انہیں لوٹا دیں گے حفاظت کے ساتھ۔ تو یہ بالکل قرآن شریف کا فیصلہ ہے اور ایمانداری سے ہوگا، اور ایسا ہی آدمی اس کا نگران نگہبان بنے گا جو اس پہ پورا اتر سکتا ہے۔ ہاں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن شریف میں اس کی اجازت دے دی ہے کہ اگر تم نے ان کی کفالت میں کوئی خرچ اخراجات اٹھائے ہیں تو تم وہ اپنا رکھ سکتے ہو، کہ تم کہو کہ جی میں نے 8-10 سال اس کو پالا ہے تو آپ وہ 8-10 سال کا اپنا خرچہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن مال میں آپ حصے دار نہیں ہیں، مال تو اسی کا ہوگا جس کا یتیم مسکین کا مال ہے، اور اس میں بیوہ عورتیں بھی آ جائے گی کہ جی ان کو کئی عورتیں ایسی نظر آ جائے گی جو ان سرکمسٹانسز میں پوری اترے گی، تو ان کے مال اموال کو ہتھیانے کی خاطر اگر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم اس پہ فتوے سے مراد ہوتا ہے ایک سخت فیصلہ، پکی بات کہ جی اس کے اوپر اب رد و بدل کوئی نہیں ہے، قانونی فیصلہ آپ کو دے رہے ہیں، اور دو انہیں اور دیتے نہیں ہو تم ان کے متعلق، یتیم بچیوں سے متعلق تمہارا طریقہ ہے کہ انہیں وہ دیتے نہیں جو حق مقرر کر دیا گیا ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور تمہیں سخت منع کرتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے زیادتی کا یا روگردانی کی وجہ سے، کچھ حرج نہیں کہ دونوں اس پر بیٹھ کر صلح کر لیں، آپس میں صلح ہی بہتر ہے کہ اس کو معاملے کو نپٹا لیا جائے، جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس میں ختم کر دیا جائے اس مسئلے کو۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل، اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے سیدھا باخبر ہے۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں جی میرا اصول بالکل ٹھیک تھا اور میں اس پہ قائم ہوں اور میں تو
صلح کی بات آگے نہیں بڑھاؤں گا. تو بس پھر انسان کو ایسا رکھا گیا ہے, اس میں پیدا کیا گیا ہے, تو وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. تم احسان کرو, تقوی والے بنو اور معاف کرنے والے بنو, تو اللہ تعالیٰ بھی احسان فرمائے گا تمہارے اوپر. اچھی طرح باخبر ہو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان, اگرچہ کہ تم اس کی بڑی خواہش بھی کرو. تو یہ نہ کرنا کہ جھک جاؤ ایک ہی کی طرف اور چھوڑ دو دوسری کو, جیسے کہ وہ درمیان میں لٹکتی رہ جائے. درست کر لو اپنا رویہ اور پرہیزگار بنو کہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے, رحیم ہے. بڑا سیدھا فارمولہ ہے, قرآن شریف میں کئی جگہ بیان ہوا ہے, اس جگہ بھی اور اس سے علاوہ بھی. آپ نے کہا, آپ نے پڑھا ہے کہ جی تم کرو شادیاں 2 2 3 3 4 4, لیکن اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو ایک ہی کرو, میری اونلی ون. اور یہ قرآن شریف میں ہی فیصلہ اکیلا. اس کے علاوہ ایک شادی کرنے کا یعنی ویری اونلی ون, یہ تو بتاتا ہی نہیں نا مرد, تو نہ مولوی بتاتے ہیں. کہ قرآن شریف میں تو لکھا ہے کہ جی تم اگر منصف نہیں ہو تو ایک ہی کرو گے. دوسرے دنیا کے کسی مذہب میں یہ کنڈیشن, یہ پابندی مسلمان کے علاوہ کسی پہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی شادی کرے گا. یہاں تو الٹا ہوا روایت کہ جی ہر 4 شادی کی اجازت دے دی گئی. ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے کمزور آدمی کو, جو انصاف نہیں کر سکتا 4 نہیں کر سکتا, 2 نہیں کر سکتا, وہ 2 نہیں رکھ سکتا. یہاں 2 کا ذکر ہو رہا ہے, 2 نہیں رکھ سکتے. ایک کی طرف جھک جاؤ دوسری کو چھوڑ دو, ایک کی طرف توجہ زیادہ دوسری کو لٹکایا ہوا ہے, نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے کہ تم ایک ہی کرو گے, ایک ہی. اور انصاف تو تم کر ہی نہیں, تم ہر ولن تستطیعوا, تم کر ہی نہیں سکتے. آپ اس سے نتیجہ کیا نکالیں, کیا نتیجہ نکالیں؟ تمہاری استطاعت اتنی ہے ہی نہیں کہ ان تعدلوا بین النساء, کہ تم عدل کرو گے عورتوں کے درمیان. تم لازماً ایک طرف جھک جاؤ گے, ایک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو یہ تو سخت کنڈیشن ہے کہ تم ایک کرو گے, میری اونلی ون, دوسری کر نہیں سکتے. ہاں میں آپ کو بڑا وضاحت کے ساتھ پوری تفصیل وہ ہم قرآن شریف میں پڑھ چکے ہیں پہلے کہ جی قرآن شریف میں کئی جگہ آیا کہ جی حالات جب بالکل جنگ پر آ گئے اور بہت بڑی تعداد میں خواتین آنا شروع ہو گئیں اور بچے, یتیم بچے اور خواتین, تو وہ ظاہر ہے وہ کنڈیشنز جنگی حالات تھے. اور میں نے آپ کو عرض کی کہ جنگ کے حالات میں قانون سارے مختلف ہوتے ہیں. اس میں تو نماز بدل جاتی ہے, اس میں تو نماز کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے, اس کے اندر تو رہن سہن, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا سب ڈیفرنٹ ہوتا ہے. عام امن کے دن نہیں ہوتے وہ. اس کے اندر تواتر سے نکاح کیے جاتے ہیں, کیے گئے ہیں. صحابہ کرام کو حکم دے دیا گیا کہ یہ خواتین آپ اپنے گھر لے کر جائیں گے, ان کو حفاظت کریں گے, ان کے بچوں کی کفالت ہوگی, یہ سڑکوں پہ پھرتی نہ پھریں. سڑکوں پہ بیٹھی رہیں گی عورتیں, کیا کریں گی؟ ہزاروں کی تعداد میں اگر عورتیں ہیں شہر میں آ گئی ہیں, سینکڑوں آ گئی ہیں, چلو 500 عورت آ گئی, 500 عورت کوئی چھوٹی موٹی عورتیں نہیں ہوتی. خدا نہ خاصا اللہ رحم کرے, یہاں پہ اب تو خیر کوئی انوکھی بات نہیں, ہو ہی جاتا ہے. 800 500 عورتیں اگر کہیں کسی ایک چوک میں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم یتیم اور مسکین خواتین ہیں, ہمارے یہ بچے ہیں, ہمیں نکاح میں لو. کتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں. ہاں ویسے تو ملا کھڑے ہو جائیں گے کہ جی آؤ نکاح میں, وہ اسے مسجد میں گھسیڑے گا جہاں پہلے ہی اس نے گھسیڑی ہوئی ہے ایک. نہ اس کے کھانے کا انتظام, نہ پینے کا, نہ آرام, نہ سکون, نہ انٹرٹینمنٹ, کچھ نہیں. اس نے آئسولیٹ کر کے ڈبے میں بند کیا ہوا ہے. وہاں تو ڈبے میں اور رکھنے کے دوسرے ڈبے میں لے جائے گا. لیکن اگر ایک سے معاشرتی آدمی ہے اور اچھا کوئی اس کی طرز معاشرت ہے, اس کا اچھا کام کاروبار ہے اور وہ اچھا لائف دے سکتا ہے, تو وہ کتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ آئیے جناب, اب آپ کو ایک کمرہ اپنے گھروں میں سے دے دیتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں, ہم 1 2 کمرے آپ کو دیتے ہیں, باتھ روم کچن دیتے ہیں, ہم آپ کو کھانا پینا ہمارا انتظام ہمارے پاس ہوگا. یہاں یتیم مسکین عورتیں ہیں نہیں کیا, بیوائیں نہیں ہیں کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو بہت اچھا نظام کر سکتا ہے اور آگے آتا ہے کہ ہاں جی میں آپ کو نکاح میں لیتا ہوں, میں اتنی صلاحیت مجھ میں ہے کہ میں آپ کی فیملی بھی چلا لوں گا. کتنے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں بھائی جان. ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی فلاں عورت خاتون بیوہ ہے اور اس کے کچھ بچے ہیں اور میں اس کو نکاح میں لیتا ہوں, تو آپ سیدھے ہی کہیں گے عیاشی کے چکر میں پڑ گیا ہے, بری نظر رکھتا ہے. اور یار حد ہو گئی. او بھائی صاحب بری نظر کی کیا بات ہوگی, نظر تو رکھیں گے نا, دائیں بائیں اپنے معاشرے میں نظر رکھیں گے نا, ورنہ عورتوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ ضرورت مند ہے. اسے نظر رکھنا نہیں کہتے, اسے دھیان رکھنا کہتے ہیں, اسے خیال کرنا کہتے ہیں. کتنے ہوں گے معاشرے میں, کتنی مثالیں ہیں اس کی کہ جی بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے, او گنی چنی مثالیں ہوں گی, فنگر ٹپس پہ گنی چنی مثالیں مل جائیں گی, اس طرح نہیں ملیں گی. تو وہ جنگ کے حالات میں, بڑے نامساعد حالات میں, اب جیسے ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے پاکستان,
اس وقت روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، جو کرائے پہ بیٹھے تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو بہت تباہ کرے. یہ جو ذمہ دار ہو اس کا، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے سیاسی ہو، جو اللہ تعالیٰ ہی ان کو برباد کرے اور بڑائی غرق کرے. جس طرح روٹی چھینی ہے انہوں نے، ایک عام آدمی کی تباہی لگائی ہے. اور یہ ہنڈا ٹیکس جو ہر بل پہ لگا ہوا ہے، بدماشی ہوئی. تو یہ ہو رہا ہے، آپ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ جنگ کے حالات ہیں اس وقت. جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ روٹی چھین لی جاتی ہے. مشکل حالات ہیں، مشکل زندگی ہے. یہ کولڈ وار ہے چل رہی ہے پاکستان میں. تو اس وقت بھی حالات ایسے ہی ہے کہ اس وقت انسان کو آگے آنا ہوگا. دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، خیال کریں. اپنے حق تھوڑے سے چھوڑ دیں، دوسروں کے حق دینا شروع کر دیں، دوسروں کا خیال کریں. نہیں تو آخری فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بالکل قرآن شریف کے حساب سے بتا رہا ہوں، بالکل آخری کنارے پہ ہیں ہم، کہ اتنی بری طرح ذلت کا وہ گہرے گھڑے میں جائیں گے نا اس وقت، عوام پوری، قوم پوری، کہ ہماری عبرت کی نشانیاں عاد اور سمود والی وہ ملیں گی آگے لوگوں کو. بہت قریب ہے وہ وقت، بہت قریب. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑے سیدھے فیصلے لکھے کہ بھائی دیکھو بہت محتاط ہو جاؤ، ہم تمہارے دلوں کے حال جانتے ہیں، تم اندر کیا سوچ رہے ہو ہم جانتے ہیں. تم انصاف کر رہے ہو یا لالچ کر رہے ہو، تمہارے اندر جنسی رغبت پیدا ہو گئی ہے، حرص و حوث پیدا ہو گئی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. یا تم خوف خدا رکھتے ہو، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں. تو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ہم سے کدھر چھپ سکتے ہو. اگر تم نے یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام میں داخل ہو رہے ہو، تو تمہیں بات سمجھنی ہوگی کہ اب تم وہ عام آدمی نہیں ہو، تم ایک اور گروہ کے لوگ ہو. تمہیں اب اس راستے پہ چلنا ہے جو ہمارا راستہ ہے. ورنہ ہم نے پہلے تفویض کیے ہیں، یہ آتھورائز کی ہیں یہ قومیں پہلے، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کے انجام دیکھ لو. بنی اسرائیل کا ذکر قرآن شریف میں بڑی تفصیل سے 15 سپارے میں ملتا ہے کہ ہم نے تمہیں عزت دی، جاؤ حشم دیا، امن دیا، سکون دیا، حرم بنا دیا تمہارے لیے، تمہارے گھروں کو قبلہ مقرر کروا دیا کہ جی یہاں پہ تم نماز ادا کر سکتے تھے، سکون تھا، آرام تھا. تم نے نافرمانی کی. پھر ہم نے اپنے بندے بھیجے جو انہوں نے تمہاری مسجدوں سے تمہیں مار مار کے نکالا، تمہاری عبادت گاہوں سے. فرما برداری ہوئی تو ہم نے تمہیں دوبارہ تفویض کر دیا. دوبارہ جب تم نافرمان ہوئے ہم نے دوبارہ تم پہ مسلط کر دیا، اور پھر انہوں نے مار مار کے تمہیں نکالا وہاں سے، ہمارے بھیجے ہوئے بندے. تو قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں وہ ذلیل و خوار کیا ہے کہ تمہاری ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیا. ہمارے لیے مشکل کون سا ہے؟ مشکل کوئی نہیں ہے. تو پچھلی قوموں کا ہم ان کو، آندہ آنے والی نسلوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتایا جا رہا ہے، پوری کل کائنات کو ڈائلاگ کیا جا رہا ہے، بنی نوع انسان کو، کہ جی تم سمجھ لو کان کھول کر کہ پیچھے بڑی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، اور ہم نے ان کا کیا انجام کیا نافرمانی کے بعد دیکھ لو، اچھی طرح جانتے ہو. تو بنی اسرائیل کو بالکل تفویض کیا گیا، ان کو عزت دی گئی، ان کو بڑا فضلتکم علی العالمین لکھا گیا کہ جی ہم تمہیں عالمین پہ فضیلت دے. لیکن وہ نافرمانوں کے ساتھ ہی قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں نافرمانی بھی کی، ہر چیز میں انکار کیا، ہر چیز میں سوال کیا. ہم نے پھر ان کو وہ روندا ہے کہ دیکھ لو ان کا انجام کیا کیا ہے. وہ مار مار کے ان کو نکالا ہے. بھرا پڑا قرآن شریف، 15 سپارہ پڑھے ہے جی، سورہ اسراء پڑھے، سورہ بنی اسرائیل پڑھے، تو لکھا ہوا. تو بہرحال انجام لکھ دیے جاتے ہیں کہ اب جیسے تم راستے سے ہٹو گے. اب جب تم ایگری کر لیتے ہو نا، بات اسی کی ہو رہی ہے کہ ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے. جب تم نے ایک ایگری کر لیا، ایک وعدہ کر لیا اللہ کے ساتھ کہ اب ہم داخل اسلام ہوتے ہیں، وہ ہم سارے کرتوت پچھلے والے چھوڑیں گے، اپنے نفس کی علت چھوڑیں گے، اپنی خواہش چھوڑیں گے. اب ہم وہ کہیں گے جو اللہ کہے گا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو کتاب میں نازل ہو رہا ہے. بس پھر آپ کے پاس دوسری آپشن نہیں ہے. ورنہ پھر آپ دوسرے گروہ کے آدمی ہیں، آپ غیر مذہب ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آپ کے معاملات الگ بیان ہو رہے ہیں، الگ بیان ہو رہے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے کھلی ڈھیل ہے، کرو قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے اچھے برے کا. مسلمانوں کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کھلی ڈھیل ہے، نہ سخت پابندی ہے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے سیدھے ہو جاؤ یا پھر رادان درگاہ ہو جاؤ، بس دوسرا راستہ کوئی. مہلت نہیں دی جا رہی مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا ایمان لے آئو، بس تمہارے پاس دوسری چوائس کوئی نہیں، اطاعت ہی کرنی ہوگی ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بس ختم ہو گئی بات. ہاں اولی الامر منکم کی اطاعت کرو، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی رہبر چاہیے اور نبی رسول میں موجود نہیں ہے وقت میں، تو کرو گے. ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا، امیر بنا کے بھیجے جانا ضروری تھا. جب ہجرت ہوئی ہے، فتح حبشہ کی طرف ہوئی ہے، تو امیر بنایا گیا.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جا رہے تھے، لیکن ایک امیر بنایا اولی امر منکم. تو بے شمار مثالیں. جنگیں ہو رہی ہیں تو سپہ سالار کی جگہ کوئی گورنر یا کوئی ایسے حاکم بنا کر بھیجے جا رہے ہیں جو کمانڈ کر رہے ہیں فوج کو. ظاہر اولی الامر منکم، تو ان کی اطاعت کرو. اگر تمہیں اعتراض ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کر رہا، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ واپس اللہ کی طرف، آ جاؤ واپس رسول کی طرف، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. اطاعت تو اتنی ہے. تو قرآن شریف میں ہو گیا کہ تم عدل تو کر نہیں سکتے. یہ تو کنفرم ہے، تمہیں بتا رہے تمہارا دماغ انسانی بشری جبلت فطرت ایسی اتنی ہے ہی نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے. آپ بڑی سیدھی بات ذہن میں آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. آپ دیکھیں ملا کس سے رہے، آپ کس ہستی کی بات کریں، رحمت للعالمین کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہستیاں ہیں قرآن شریف سے مطابق جو بالکل ثابت ہے کہ ہم نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے مبعوث کیا ہے. یہ عام ہستیاں نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک غیر معمولی مشن پر آئے ہیں، غیر معمولی. یہ کوئی چھوٹے موٹے مشن کی بات نہیں ہو رہی. یہ پوری انسانیت کو ذلت گمراہی کے گڑھے سے نکال کر پوری انسانیت کو ایک مثال بن کے آگے آئے، اور ان سے کوئی بات غلط ثابت نہیں ہے. یہ عام انسان سے یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اس کی کوئی غلطی نہ ہو. یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں جو بڑے معزز ہوتے ہیں، ان کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے، ان سے غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا، حتمی فیصلے والے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سید الانبیاء ہونے کے حیثیت سے بالکل قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ جی آپ ان سب پہ گواہ ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرآن شریف میں ثابت کی گئی. آپ کی حیثیت، آپ کے مرتبے کو عام آدمی جان نہیں سکتا کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کی بزرگی برتری کیا ہے. آپ نے ہر طرح کے کردار، آپ نے ہر طرح کے جو افعال تھے، اعمال تھے، وہ کر کے دکھا دیے کہ جی کون کون سی چیزیں اس معاشرے میں آ سکتی ہیں، کیسے کیسے معمولات ہوں گے، کیسے کیسے احوال ہو سکتے ہیں، وہ کر کے آپ نے مثال دے دی. اسی لیے آپ نے متعدد فیملیز میں شادی کی ہے کہ جی کیسی خاتون ہوگی تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسی خاتون ہوگی کیسا برتاؤ، کس عمر کی ہوگی تو کیسا طریقہ اس کے ساتھ رکھا جائے گا. وہ آپ نے چونکہ مثالیں قائم کر لی، تو آپ کے مرتبے ہی الگ ہیں، آپ کی شان الگ ہے. عام آدمی کے لیے بہت سارا محتاط کام ہے، بہت محتاط کام ہے کہ جی آپ کتنے عادل ہیں، کتنے منصف ہیں، کتنے صاحب حیثیت ہیں، کتنا خیال رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال کرنی چاہیے شادی، کرے جی. میں تو منع نہیں کرتا کہ کریں، لیکن آپ اس فارمولے میں پورے ہو. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا، حکمت والا ہے. یعنی ایک عمر کا حصہ آتا ہے، میچورٹی کی ایج ہے، اس کو پہلے بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ عمر کے فیزز ہوتے ہیں، عمر کے حصے ہیں کچھ. جب آپ آج کل کے دور کی اگر بات کریں تو 11-12 سال کی بچی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک بالغ ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، اس کے اندر بلوغت کے بالکل سائنس نظر آ جاتے ہیں، شیور پیداوار ہے. 12-14 سال کا بچہ بالکل بلوغت کی سن کو جو ہے نا پہنچ جاتا ہے. پہلے 16 سال 18 سال تک جاتے تھے. خوراکیں سیدھی سادی تھی، ابھی فاسٹ فوڈ کا دور ہے، وہ ہو رہا ہے. اس کے اندر بے راہروی کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی بے راہروی بھی اس لیول میں جو کہ بنیادی طور پہ ڈائریکٹ بے راہروی بھی نہیں ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے نا، شعور وہ اس کا تجربہ ہوا ہی نہیں ہے ابھی، وہ اچھے برے کی تمیز کرنے کے لائق ہی نہیں ہوا. تب ویسے تو اس کی جنسی گروتھ سمجھ لو ایک طرح ہو گئی کیونکہ زیادہ زور وہاں پڑ گیا، لیکن باقی معاشرتی تجربے نہیں ہیں اس کو، اچھا برے کی وہ تمیز نہیں ہے کہ وہ اس کے سرکمسٹینسز جانتا ہو، نہیں ہے. تو اس میں فطری جبلتیں، بشری جبلتیں بڑھ جاتی ہیں، سسپینس اس کے بڑھ جاتے ہیں، لڑکے لڑکی کے، یا وہ جنسیت کی طرف زیادہ رغبت ہے اس کی. اور مولوی کو بھی بالکل یہی، جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا جی ان کی جلدی شادیاں کر دو. یہ اب ایک حل تھا اس کا، کوئی برا، اتنا برا حل نہیں تھا، ایک حل تھا کہ چلو ان کے سسپینس ختم ہو. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا زیادہ تر کہ یہ انتہائی کچی عمر میں ہوئی بھی شادی تھی، اس لیے اتنی کچی بھی ثابت ہوئی، فارغ ہو گئی، رغبت ختم ہو گئی دونوں کی، کہیں اور رغبتیں پیدا ہو گئیں. یہ تو میں اس کا بالکل آئی وٹنس ہوں. کم سنی کی عمر میں شادیاں ہوئی نا تو رغبتیں کہیں اور پیدا ہو گئی بعد میں.
جب بلوغت سے میچورٹی کی لائف میں آیا، 20s میں نکلا، 30s میں پہنچا، تو اس کا وہ جب سپین ہوا، لائف سپین جب آگے وہ اس کا وہ ایکسپوجر ملا زندگی میں، تو کہیں اور پسند ناپسند پیدا ہو گئی، اس کی میچورٹی کے وہ کچھ اور لیول بن گئے. وقت کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، سیٹل ہو گئے، ان کی وہ سوچیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جی اب میں جن سے مخالف کی طرف وہ رغبت رکھوں جو 30 سال پہلے تھی، 20 سال پہلے تھی، 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں تھی، 40 سال کے 45 سال کے آدمی میں نہیں ہوتی. بہت زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی وہ بے نیاز کر دے گا کہ اگر وہ پرہیز کی طرف آتا ہے، وہ رغبت کر لیتا ہے دوسری طرف، تحقیق کی طرف آتا ہے یا اور کوئی معاملے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان کے معاملات کو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. خواتین اگر 40-45 سال کی عورت ہے تو اس میں کیا جنسی رغبت ہے، بس کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کو. وہ ایک سیٹل ڈاؤن ہوگی، بال بچے سنبھال رہی ہے، اپنے گھرداری کر رہی ہے، بس ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک زندگی بن جاتی ہے. مرد بھی 40-50 سال کا آدمی ہے، سمجھدار اگر ہے تو. یہ ایک سوال ہے، بہت سوال. ورنہ وہ مسلمان ہو جائے گا کہ جی مجھے دوسری کی اجازت، تیسری کی، وہ ایک بدماشی پہ اتر آئے گا. وہ پتہ نہیں کس نسل کا، اب ہے یہ اتنا بڑا گروہ ہے تعدد ازواج والا، اتنا بڑا گروہ ہے کہ وہ بات نہیں سنے گا. بہرحال کیا کہہ سکتے، سیٹل ڈاؤن ہونا بڑا ضروری ہے. میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، آپ اس کے اندر اپنی زندگیوں کے جو ہے نا غلطیاں، اچھائیاں، برائیاں، وہ ساری برابر کر چکے ہوتے ہیں. آپ بیلنس نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اب وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، ایسی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ تو وسیع بخشش والا ہے، حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے، یعنی آیت نمبر 130 سے لے کر اور آیت نمبر 132 تک 1 2 3 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اب غور سے ہم انہیں پڑھتے ہیں. اور اللہ یہ کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، بے شک ہم نے حکم دیا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اللہ یہ کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی تم سے پہلے، اور حکم دیا کہ ڈرو اللہ سے، اور اگر کفر کرو گے تو جان لو کہ اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. پھر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ساز ہے بہترین. 3 آیتیں 3 بار ایک ہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی حکمیت، ملکیت، اختیار، سارے کا سارا 3 بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایک ہی چیز کو کہ کر لو جو کرنا ہے تم نے، ہے تو سارا میرا، کیا کر لو گے. نیکی کرو تب بھی ملکیت میری، گناہ کرو تب بھی ملکیت میری، نافرمان ہو تب بھی ملکیت میری ہے، کیا کر لو گے. اور اللہ تعالیٰ ہی کا ساز ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ملکیت ہی، بادشاہی اللہ کی. اس کو چیلنج تم کر لو، کرنا چاہتے ہو تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی. اس سے بڑی حماقت ہوگی کیا؟ یہ تم اپنی جان پہ ظلم کرو گے کہ میری طاقت کو چیلنج کرو، اللہ کی طاقت کو چیلنج کرو. یہ تو شیطان نہیں کر سکتا، جو جانتا ہے مجھے اچھی طرح. شیطان سے زیادہ کون دیکھتا تھا قریب، لیکن اس نے بھی خدائی کا وہ دعویٰ نہیں کیا جو انسان کر لیتا، نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی طاقت کا نام ہے، یہ ایسی طاقت ہے جو بہت بڑی سے بہت بڑا ہے. بہت بڑا تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ تو وہ طاقت ہے جو بیان سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میری ہے، تمام ملکیت، کائناتیں ساری، آسمان و زمین. تم سمجھتے ہو یہی آسمان و زمین، تو تم کائناتوں کو دیکھو گے تمہیں پتہ چلے گا کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا ساز ہے. تو آخری فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. قرآن شریف کے اگر آپ دیکھیں نا، فائنل ورڈکٹ ہے جی، آخری فیصلہ تو وہ یہی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تمام فیصلے اس میں، تمام باتیں بدل جاتی ہیں. اس فارمولے کے تھرو آپ قرآن شریف پڑھیں گے، حاکمیت اعلیٰ جب دیکھ لیں گے کہ جی اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، ملکیت اللہ کی ہے، وہ سارے فیصلے اس فارمولے پہ آپ چھان لیں اچھی طرح، سارے فیصلے بدل جائیں گے، ساری سوچ بدل جائے گی. مراقبات کی جائیں اسی آیت پہ کیے جائیں کہ ملکیت تو ساری اللہ کی ہے، باقی سارا چھان پھٹک کے الگ کر دیں آپ، ساری سوچ بدل جائے گی. آپ حقیقی صوفیانہ سوچ کو سمجھ لیں گے، بندگان خدا کی سوچ کو سمجھ لیں گے، صحابہ کرام کے طرز عمل کو سمجھ لیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو سمجھ آ جائے گی، ان کا طرز عمل آپ جان لیں گے.
کہ کیونکہ ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا نا ان کو، ان سے زیادہ سمجھنے والا، تو یہ بہت ہی قلیل عرصے میں اس بات کو سمجھ گئے تھے بالکل اچھی طرح، اور پریکٹیکلی اپلائی کر دیا تھا اپنی حیات میں، صحابہ کرام کو سکھا دیا تھا کہ ملکیت تو اللہ کی ہے، ساری اختیار حاکمیت احاطہ اس نے کیا ہوا ہے ہر چیز کا، ارادہ بھی وہ پیدا کرنے والا ہے دلوں کے اندر، ہے جی الہام کرنے والا تمہارے اندر، وہ اللہ کی اکیلی ذات ہے۔ تو آپ کے بہت ساری سوچیں، بہت سارے فیصلے، بہت سارے عقیدے یکسر بدل جائیں گے، اور آپ اس میں بالکل نہ گھبرائیں، بالکل نہ گھبرائیں۔ اگر آپ کے عقیدے آسمان جتنے بلند بھی ہوں اور اس ملکیت الہی کے خیال سے ڈھہ جاتے ہوں تو ڈھہ جانے دیں، وہ عمارتیں گرا ڈالیں فوراً۔ پرانے عقیدے بڑے سے بڑا نام بھی پیچھے اگر شامل ہو، لیکن عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، چھوڑ دیں اس کو بالکل۔ آپ نے کسی عالم دین کو، کسی رہبر، کسی پیشوا، کسی بڑے نام کو، کسی کو جواب نہیں دینا، اکیلا حساب لینے والا اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ فیصلے کا اختیار انسان کو نہیں دیا کہ ایمان والو تم فیصلہ کرو، ایماندار کون ہے، نیک بدکار کون ہے، کر لو فیصلے۔ آپس میں معاملے نپٹانے کی بات ہوئی ہے، تعزیرات کا جہاں حکم ہے، خواتین کے معاملات ہیں یا قتل کے معاملات ہیں یا لین دین کے معاملات ہیں، وہ آپس کے لین دین بتا دیے، انسان کے انسان سے قتل تک بتا دیا، چوری بتا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضامندی بالکل نہیں بتائی کہ جی وہ کون سا فارمولہ تم اپلائی کرو گے کہ جی میرے مطابق فلاں آدمی کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہے، فلاں آدمی راندانے درگاہ ہے۔ آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کسی جگہ قرآن شریف میں، کسی بھی جگہ، تو آپ اس کو اپنے اختیار میں لیں ہی نہ، اپنے ہاتھ میں نہ لیں، چھوڑ دیں اس کو۔ تو جتنی مرضی آپ کی بلند عمارت بنی ہو، جتنی مرضی پرانی ہو، جتنی مرضی مضبوط دکھائی دیتی ہو، اگر ملکیت الہی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کے مخالف ہے، فوراً چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، ختم کر دیں۔ حاکمیت اعلیٰ، اختیار اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس آپ کے سارے ڈر خوف ختم ہو جائیں گے، آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے گی جو میں کئی سال سے دہرا رہا ہوں، کئی سال سے، اور میں نے کیا دہرانی ہے، میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، میں تو بزرگوں کی وہ کہاوتیں دہراتا ہوں جو سیانے لوگ کہہ چکے کہ نہ کچھ نفع ہے تمہارا اور نہ کچھ تمہارا نقصان ہے، نہ کچھ جاتا ہے نہ کچھ آتا ہے۔ ہاں اس کی حیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کی حیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے ملکیت تبدیل ہو گئی، لیکن اس کی حیثیت تبدیل ہوتی ہے، یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں جاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں جیسے سائنس ہے irreversible چینج ہو جاتے ہیں، تبدیلیاں ایسی ہیں، کیمیکل چینج ہے، فزیکل چینج ہے، جو آپ چھوٹے اسکولوں میں بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ فزیکل چینج ہے، واپس ہو سکتا ہے، کیمیکل چینج ہے، واپس نہیں ہوتا آسانی کے ساتھ، یہ بڑا مشکل پروسیس ہو جائے تو وہ ہے۔ تو کئی بار ایسے آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں جو واپس نہیں ہوتی، irreparable جو ہو جاتی وہ ہے irreversible، تو وہ کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے، بہت اکثیر، بہت اعلیٰ۔ عقیدہ اگر ملکیت کا ہو، اقتدار اعلیٰ، ہاں جی حاکمیت اعلیٰ، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا ہے کہ جی یہ ہم ہیلپ لیس ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہیں، بلکہ نہ ہونے برابر، تو آپ کے سارے ریگریٹس، آپ کے قلق، آپ کے جو غم ہیں، آپ کے خوف ہیں، خدشے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، وینش، ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑی وہی آیت جو ابھی ہم سبق سے پہلے پڑھ رہے تھے، اگلی آیت وہی ہے، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگوں اور لے آئے دوسروں کو، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ بالکل ایسا، یہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ بنی نوع انسان کمپلیٹ فیلئر کی طرف چلی جا چکی ہے۔ ہم تو کسی حیثیت کے لوگ نہیں نا، پاکستانی بیچارہ بیچتا کیا ہے، ہماری عمر کیا ہے، ابھی تو 80 سال کے نہیں ہوئے پاکستانی بیچارے، پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم 40 کروڑ سال پرانے، اور بھائی جان آپ کی عمر ابھی 80 سال، 100 سال کی نہیں ہوئے، ایک صدی آپ نے نہیں گزاری ابھی، آپ ہیں کون؟ آپ چائنیز سیولائزیشن سے خود کو کمپیئر کر رہے ہیں، رائٹ، ریٹن ہسٹری ان کی 8000 سال پرانی ہے، چائنیز۔ آپ انڈین ہسٹری سے خود کو کمپیئر کر رہے ہیں، ان کی ہسٹری 12000 سال پرانی مل جاتی ہے آپ کو، 12000 سال پرانا اور 80 سال پرانا، کمپیریزن دیکھو ذرا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے دوسری قوموں کے۔ ایران ہے 8000 سال پرانی سیولائزیشن ہے، عربوں کی سیولائزیشن بہت پرانی ہے، وہ بھی ہزاروں سال پہ محیط ہے۔
آپ کا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دور اس میں نکل جاتا ہے، 15 18 20 ہزار سال یہ بن جاتے ہیں. اس میں آپ کی ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے بیچ میں، مکس مخلوط نسل، مکس بالکل جو کسی نسل کے نہیں ہے. جتنا مرضی اس پہ آپ زور لگا رہے ہیں، جتنا مرضی اس پہ آپ ڈنڈے اونچے کر لیں کہ ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم راجپوت ہیں. کھوتے کے صرف سب فراڈ ہے آپ کے دماغ میں، سب غلط فہمیاں. آپ نے پیچھے ہسٹری دیکھی نہیں ہے. اور ہسٹری ایسی چیز ہے جو سائنس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس آپ جب پڑھتے ہیں نا، سائنس میں آپ ایک نظریہ بناتے ہیں، ہوائی نظریہ اصل کچھ نہیں ہوتا. کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اور آپ اس پہ تحقیق کر کے کوئی نتیجہ نکالیں، ٹھیک ہے. ہسٹری بڑی سخت ہوتی ہے. ہسٹری تو میکنگ ہوتی ہے، وہ کر کے دکھا چکی ہوتی ہے، صفحہ ہستی پہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اس کے ثبوت، اس کے آثار موجود ہوتے ہیں کہ ہسٹری بنتی کیسے ہے. یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے اور یہ بدل ہی نہیں جا سکتی، جتنا مرضی بدل دیں اس کے سرکمسٹینس، اس کے جو ایونٹس ہیں وہ نہیں بدلتے. ہوا کیا ہے اس سرزمین پہ، اس خطے میں کیا ہوا ہے، کسی کا پیو نہیں بدل سکتا. باہر سے آ جائے کوئی، ادھر سے کھڑا ہو جائے، ہندوستان سے کھڑا ہو جائے، پاکستان سے، افغانستان سے کوئی گورا آ جائے، آپ ہسٹوریکل ایونٹس اس علاقے کے بدل نہیں سکتے. اتنی قومیں انفلٹر ہوئی ہیں یہاں، اتنے انویژن ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ سول وار ہوئی ہے. راجپوتوں کی، یہ راجپوت بڑے گئے تلواریں لے کے کھڑے نا، آج ہم راجپوت ہوتے، راجے راجپوت، اور 52 55. آپ لوگ پیچھے راجپوتوں کی ہسٹری نہیں پڑھی آپ نے. سب سے زیادہ کتوں کی طرح آپس میں لڑنے والے راجپوت تھے خود. سب سے زیادہ دھوکے باز راجپوت ہیں خود. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی ہسٹری کہہ رہی ہے. ابدالیوں سے یہ ملے، مغلوں سے انہوں نے گھسپیٹ کی، ایک بدماشی کی انہوں نے، وہ حد مچائی ہے نا. خود ہندوستان کے غدار یہ خود ہیں راجپوت. سب سے بڑی قوم تھی یہاں کی. جیسے ہمارے یعنی عربوں کے ہاں سید قوم ہے جسے آپ کہیں. ویسے عرب تو خود کبھی نہیں کہتے، عربوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ بھی کوئی قوم ہے، یہ تو پاکستانی کہتے ہیں صرف. تو بہرحال سب سے بڑی نسل یہاں کی راجپوت ہے اور یہ سب سے بڑے غدار ہیں ہندوستان کے. ہمیشہ باہر سے آنے والے کو کہا جی ہماری ریاست کو ٹھیک ہے، بس اس کو نہیں چھیڑنا، ہم آپ کو پیسے دیں گے مہینے کے، سال کے. مغلوں کو پیسے دیے ہیں انہوں نے، ابدالی کو پیسے دیے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کی، پیچھے جناب علی مراٹھوں کو مارا. مراٹھے تھوڑے سے کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کتنے کھڑے ہوتے، وہ تو تعداد میں کم تھے. یہ جو آپ کا ساؤتھ انڈیا ہے تو ان کو مار پیٹ چنگی بڑی لگ گئی. اور غدار ساتھ ہے آپ، یعنی ایون مسلمان بادشاہ اگر آپ کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر اس میں بھی پیچھے آپ کو راجپوت غدار مل جائیں گے. ہاں یہ ہمیشہ تو کیا زوم اور کیا بدماشی. یہ آپس میں لڑتے تھے. عورتوں کا ٹرانسفر، میں نہیں کہتا، ہسٹری میں ہر کتاب ہے، انڈین کتاب ہو، ہندو کی لکھی کتاب ہو، مسلمانوں کی ہو، کسی مورے کی، کسی گورے کی، سب میں ہے کہ جی عورتوں کا لین دین سب سے ذرا مؤثر کام تھا. کوئی کام نکلوانا ہے 10-20 عورتیں لے جاؤ بادشاہ کے پاس، یہ 20 عورتیں گفٹ ہیں جی، میرا کام کر دو. ہم نے تو خیر آج کے دور میں بھی ایسے ہی دیکھا ہے بہت، لیکن میں کیا بتاؤں اس کو. یہ ہماری ہسٹری ہے. جب پٹھان انویٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی وہ بڑے جنگلی ہوتے تھے، بہت جنگجو. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، یہ آپ کا خیام خیالی ہے. یہ غزنوی اسٹیٹ بہت بڑی تھی. آپ کبھی اس ہسٹری پڑھے تو صحیح نا. اب تو نیٹ آپ کے پاس موجود ہے نا، آپ کبھی کھولیں تو صحیح نا. یہ بہت بڑا امپائر تھا، بہت بڑا امپائر. محمود غزنوی، مسعود غزنوی کی اسٹیٹ بہت بڑی امپائر گزری ہے. ابدالیوں کی بہت بڑی امپائر گزری ہے. شیر شاہ سوری بہت بڑی امپائر، بڑی سخت اور بڑی سخت گیر، بہت جلاد قسم کے، بہت سخت. ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم ان کی برائیاں غائب کر دیتے ہیں، ان کے ظلم ستم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر ہم پیارا پیارا کر کے پڑھتے ہیں. اور انہوں نے مزار ہی بنائے ہیں سارے. مغلوں کا دیکھ لیں، مزار، او ایڈے ایڈے سونے مزار. یار میں کہتا ہوں کہ بندہ کہے یار کمال ہو گیا، یہ تو محل سے بھی زبردست مزار ہے. آپ نے صرف تاج محل کا نام سنا ہے، اور بھائی ہزاروں میں مزار ہیں پاکستان میں، انڈیا میں. جہانگیر کا مقبرہ تو دیکھیں آپ جا کے کبھی. بھائی ایک کمال ہے، ایک آرکیٹیکٹ کا ایک آرٹ، ایک یعنی ایک ریولوشن ہے اس کی. وہ آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سٹرکچر کیا کیسے ہوگا. یہ ایسی سوچ کس طرح ہے کہ اس کے یعنی
جہانگیر کا مقبرہ اور بادشاہی مسجد دیکھیں، میناروں پہ کھڑے دیکھیں تو دونوں طرف سے تین تین مینار نظر آئیں گے آپ کو، چوتھا نہیں نظر آتا. یعنی عجیب ایک ڈائریکشن دی ہے، کمال ہے. اور آپ اس کا سٹرکچر نیچے اوپر جا کے دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ انسانوں نے بنایا ہے، یہ کون سے دماغ کے لوگ تھے. مزاروں پہ بنا دیا بھائی. نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ مدرسہ، نہ یتیم خانہ، نہ لنگر خانہ. بیڑا کر کھوتے کا سر، وہ مرے ہوئے کے لیے تم نے بنا دیا. اگر تم اسے زمین میں مٹی میں بھی دفنا دیتے تو کون سے قیامت آ جانی تھی. اب اس کو وہ پیشاب ہی کر رہے ہیں نا اس کی دیواروں پہ سارے. ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ چرس پینے والے گھس رہے ہیں وہاں پہ، آئی لو یو فلانی، آئی لو یو فلانا ہی لکھ رہے ہیں دیواروں پہ. اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ تم بند بند کر تھکے، فلانا باغ، فلانا باغ، یہ شالیمار باغ، یہ سب مزار ہیں، یہ قبریں ہیں عورتوں مردوں کی. کسی کا فلانی کی بیٹی دفن ہے، فلانے کا بچہ دفن ہے، فلانے کا داماد دفن ہے، فلانے کا سپہ سالار دفن ہے، فلانے کا حاکم دفن ہے، یہ وزیر خان بیٹھا ہو. یہ مطلب مزار ہی مزار ہے. تو میں یہ کہانیاں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اسے کون گھڑ کے پھینکیں گے اس کو. آپ جب یہ ہسٹری دیکھیں گے نا تو بھائی اتنی تکلیف دہ ہسٹری ہے کہ اس میں تو عورتوں کی تو تمیز کی ہی نہیں گئی نا. کہ یہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی اوما ملکت ایمانکم ہے، یہ قرآن شریف میں اگر نعوذ باللہ من ذالک بدماشی بھی کی اور قرآن کی آیت پڑھ کر کی، جیسے آج کرتے ہیں. مطلب آپ گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی آدمی گناہ کی علت میں گرفتار ہے، برائی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، سور کا گوشت کھا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ تو گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ کئی لاکھ گنا بڑھا دیں اس گناہ کو، تو آپ کہیں گے قرآن شریف کی اجازت ہے، اس میں بدکاری کی اجازت ہے، شراب کی اجازت ہے، جوئے کی اجازت مل چکی ہے، سود کھایا جا سکتا ہے. آپ کہیں شرعی اجازت ہے، قرآن شریف کو غلط سمجھا گیا ہے، میں صحیح سمجھ گیا ہوں، میں قرآن کے مطابق کر رہا ہوں، خلاف قانون ہی نہیں ہے. پھر اس گناہ کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس گناہ کو کیا کہیں گے؟ عام گناہ ہے وہ عام بدکار ہے، وہ عام شرابی ہے، وہ عام زانی ہے؟ نہیں جناب، وہ بہت ہی پرلے درجے کا ہے. اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے کہ اس نے قرآن شریف کو استعمال کیا ہے غلط جگہ، اس کی آیتوں کا مروڑ تروڑ کر کے اپنے ٹوسٹنگ مطلب نکال کے وہ اس پہ عمل کرنا. تو یہاں ایسے ہی ہوا ہے کہ جی اوما ملکت ایمانکم ہے، یہ ہماری کھیتیاں یہ عورتیں، ہماری مقبوضہ مملوکہ عورتیں ہیں. اور وہی ہوا ہے جو پھر ہوتا ہے. 300 عورتیں ان کے حرموں میں تھیں. پٹھانوں کے حرم بھرے پڑے تھے، جتنے محمود غزنوی لگا لے اور وہ سومنات کا مندر لگا لے، اور بڑی تعداد ہے. اور اس سے پہلے راجپوتوں کی لڑائیاں لگا لیں. آپ یہ کہ جی مسلمانوں نے مارا ہے، یہ آپس میں بھی بہت مارا ہے انہوں نے. ایک راجہ دوسرے راجے کو نہیں چھوڑتا تھا، ادھر سے اٹھائی، یہاں سے اٹھا کے لے گیا، ادھر سے لے گیا، کالی تھی، پیلی تھی، نیلی تھی. اچھا گوروں نے اس سے بھی زیادہ، گورے تو اتنے پریشان کرتے تھے، اتنا زیادہ تنگ تھے. اور بے شرم ہمارے یہاں کے ریجن کے رہنے والے ایسے ہیں، کہتے ہیں گورے دا دور بڑا چنگا سی، گورے دا دور بڑا چنگا سی. وہ تسی ویکھیا ہی نہیں. اور دیکھو بڑے اصول سن. اس کے اصول کیا تھے کہ جی مردوں کو تو بالکل نیم ہرا رکھنا ہے، صرف دھوتی پہناؤ. جو ان کی عزت کا ایک سمبل تھا پگڑی پہناؤ. اور آج پگڑی کیا ہے؟ جنگلی جو ملازم ہوگا نا، گیٹ کیپر، اس کو وہ پگڑی پہنا کے رکھتے ہیں. ویٹر کو گھٹیا ترین کام جو ہوگا وہ پگڑی پہنا کے کریں گے کہ اب تو اس لیول پہ. یہ مسلمانوں کے تو نام میں نے نہیں لکھے، اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے لکھے ہیں، قدرت اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں، جو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے کہ یہ 12-13 سال کی لڑکیاں نا اپنی بیٹیاں مسلمان پیش کرتے تھے گوروں کو کہ صاحب یہ بچی میری 13 سال 12 سال کی نہیں ہے صاحب، میں قسم کھاتا ہوں صاحب 16 سال کی ہے صاحب. وہ کہتے ہیں 16 سے کم کی نہ لے کر آنا. کہتے ہیں 16 کی ہو گئی صاحب، یہ بس ذرا کھاتے پیتی کم ہے، ذرا ہائٹ کم ہے. اس طرح تو کام نکلوایا انہوں نے. اور یہ بغیرت کے بچے جب انہوں نے اپنی اراضیاں لکھوائی ہیں، مربے لکھوائے ہیں، تو یہ چودھری ہو گئے، یہ ملک ہو گئے، یہ سید ہو گئے. بڑی تعداد میں بھائی جان، بڑی تعداد. ورنہ پیچھے بچہ چھوڑا کسے؟ انہوں نے چھوڑا کسے؟ یہ چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ سید خاندان ہے بھائی، اسے چھوڑ دو، یہ بڑے باعزت ہیں، انہیں سائڈ پہ کر دو اور باقیوں کے ساتھ ایسی تیسی پھرے. یہ ہوتا تھا. بنو امیہ نے ایسا کیا ہے بنو ہاشم کے ساتھ، یہ سادات میں سے انہیں الگ کر دو، باقیوں پہ ایسی تیسی تباہی پھیرو. ایسے ہوا ہے. آپ ہسٹری تبدیل نہیں کر سکتے. ہسٹری میں انہوں نے چن کے نکالے ہیں، چن کے بنو ہاشم چن کے نکالے ہیں. کام یہی تھا.
بنو ہاشم کا دوبارہ نام نہیں آیا. ہسٹری کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, نام دوبارہ نہیں ملتا بنو ہاشم. حضور سیدنا امام حسین کے بعد بنو ہاشم کا نام مجھے دکھا دیں, ہاشمی خلیفہ آ جائے مجھے دکھا دیں, میں مانتا ہوں. عباسی خلیفہ آئیں گے, حضرت عباس کی نسل وہ آئیں گے. بنو امیہ کے بہت 100 سال بعد, کئی 100 سال بعد عباسی کھڑے ہوتے ہیں. پھر عباسی بھی ایسے ہیں, عباسیوں میں لونڈے باز مل جاتے ہیں آپ کو. تو میں نے نہیں لکھا بھائی, بڑے بڑے بادشاہوں کے لکھے انہوں نے لڑکے رکھے ہوئے تھے, عورتیں تو چھوڑ, میں نے تھوڑی لکھا ہے. تو اس پہ زوم کس بات کا اور بدماشی. تو یہ سارے آپس میں اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا یہاں, اتنی زیادہ تبدیلی, اتنا زیادہ دگرگوں, اتنا زیادہ اتھل پتھل, اس میں کوئی نسلیں باقی نہیں بچتی, اس میں کچھ باقی نہیں بچتا. تو آپ جتنا مرضی کہتے رہے کہ جی ہم فلاں نسل کے ہیں, تو کہتے رہے آپ, کوئی اس میں کوئی انوکھی بات نہیں, کوئی اس میں مضبوط بات نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے, بات کون سی ہے اس میں, بات کون سی ہے. تو انسان برباد ہو چکا ہے اتنا زیادہ. یہ اب تو میں جو ابھی عرض کر رہا تھا کہ آگے ہم جب پچھلے کچھ آثار پڑھتے ہیں نا, قرآن شریف میں براہ راست تو ہے نہیں, آثار پڑھتے ہیں تو پیچھے لگتا ہے کہ جنات کا دور رہا ہے پیچھے, قوم جن کو یہاں پہ اس دنیا پہ اختیار دیا ہوا تھا. کچھ روایتوں میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں. طاقت کے اندر بہت آگے, صلاحیت میں بہت آگے. اب جو حضرت انسان تشریف لایا, ڈیولپمنٹ ایک ڈیولپ شکل میں آیا, آدم علیہ السلام مبعوث ہو گئے اور انسان آ گئے. تو وہ اس وقت سے دن سے آج تک فرما برداری تو کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ایجادات بھی کی ہیں, لیکن کوئی صرف نافرمانی کی بھی نہیں چھوڑی. کوئی ایسی شک بھی نہیں, کوئی ایسی صنف نہیں, کوئی ایسی قسم نہیں جو نافرمانی کی ہو اور انسان نے نہ کی ہو, اور آج نہ کر رہا ہو. آج کے دور میں قرآن شریف 1450 سال ہو گئے نازل ہوئے, 1450 سال ہو گئے, 1445واں چل رہا ہے ہجرت کو, نازل ہونا اس سے پہلے, یعنی 1450 سال, 15 کے نزدیک ہو رہا ہے. اس کے اندر جھوٹ, چوری, برائیاں ہر طرح لکھ دیا نا. 1500 سال سے وہ بھی ہو ہی رہی ہے ساتھ. سود کو منع کیا اس وقت, لیکن لوگ اس وقت بھی سود کھاتے رہے, آج تک کھا رہے ہیں. بدکاری اس وقت بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. بتوں کی پوجا اس وقت بھی تھی, آج بھی ہو رہی ہے. بہت ڈھیر لگے ہوئے بتوں کی پوجا کے, بت ہی بت بن رہے ہیں, پوجا بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. گائے کی پوجا کا کتنا پرانا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کے دور پر گائے کا بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کی. آج تک گائے کی پوجا ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, بلکہ وہ پوجا سے آگے نکل گئے, پیشاب بھی پینا شروع ہو گئے. بڑھ گیا کام, تھوڑا بڑھ گیا نا. شیطان کی پوجا یا شیطان کی اطاعت, وہ کتنی دفعہ لکھا, اور ہر کتاب میں. ہندوؤں کی کتاب اٹھا لیں, سکھوں کی اٹھا لیں, یہودیوں کی اٹھا لیں, عیسائیوں کی اٹھا لیں, مسلمان, شیطان کا ذکر مل جائے گا آپ کو, اور شیطان کی پوجا کرنے والے بھی مل جائیں گے, اور ایسے پوجا کریں گے جیسے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں. کہ نہیں کر رہے, نہیں کر رہے. یہ ساتھ پڑوس چلے جائیں, کالی ماتا کو ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح, خود ہندو دیکھیں بھائی اپنا حلیہ, کہ آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ آپ کو بھگوان لگتی ہے, شیطان لگتی ہے, اس کا حلیہ کیا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا, آپ خود ہی دیکھیں جس کے آگے سرزے کر رہے ہیں, شیطان کی شکل کی ہے یا انسان کی شکل کی ہے. انتہائی ہیبت ناک, ایک خوفناک بلا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ شیطان نہیں ہے. اچھا ہے شیطان, نیک شیطان ہے, وہ نہیں وہ پرانی بھی فلمیں آج کل انڈیا جو امریکہ بھی بنا رہا ہے جی, نیک ڈیمنز اور بدکار ڈیمنز, اور نیک ویمپائر, اچھے ویمپائر جو برے ویمپائرز کو کاٹ جاتے ہیں, یعنی خون چوسنے والے نیک ویمپائر. کمال ہے. نیک بھیڑیا ہے جی, بدماش بھیڑیا, نیک چور, بدماش چور. نیک چوروں کا ذکر ہے نہیں ہے آپ کا, ہے نہیں. رابن ہوڈ ہے نہیں ہے, وہ ہے نیک چور, کمال آدمی ہے. یہ نیک چور کوئی نہیں ہوتا اسلام میں, یہ چور ہی ہوتا ہے. اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ جی آپ کہیں کہ جی میں گوبر کے بناؤں گا رسگلے اور اس کو شیرے میں ڈبو کے لوگوں کو کھلا دوں گا, مٹھا ہو جانا انہیں. یہ نہیں ہوتا. ہر چیز ہی نیک ہوتی ہے, ہر چیز ہی پاکیزگی کی طرف ہوتی ہے, اس کی بنیاد ہی پاکیزہ ہوتی ہے, وہ ایسے نہیں ہوتا. تو باہر تو آئندہ انسان کی حرکتوں سے جو لگ رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہی دور مشینوں کا, جو ہر چیز ہماری خواہش ہے نا, ہر کام بٹن دبانے سے ہو جائے. بلکہ اب تو بٹن دبانے کی بھی وہ نہ ہو. ابھی کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ ایک بڑی اسکرین انہوں نے دکھائی ہے,
85 इंच की LED आई हुई है वो बाजार में, تو کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہم نے وہ دیکھا تو ریموٹ نہیں مل رہا تھا. پھر مجھے پتا چلا ریموٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو پرانا دور تھا. ابھی تو یہ وائس کو ایکٹیو ہو جاتی ہے. انہوں نے وائس ایکٹیو کی, اس کو جو چینل بتا رہے تھے وہ لگا رہا تھا زبان سے, کیونکہ ریموٹ آپ کا گم ہو جاتا ہے, سیل بھی چوری ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ریموٹ گر جاتا ہے, صوفے کے نیچے چھپ جاتا ہے. تو بات ہی کر لو, اور بات تو اب وہ یہ پوری پورا نہیں ہو جائے گی, بس آپ سوچیں گے اور ہو جائے گا. یہ تھوڑے دن پہلے آپ نے سوچا تھا کہ جی آپ جدھر جا رہے ہیں موبائل آپ کے ہاتھ میں, جدھر دیکھیں ویڈیو دیکھ لیں, نیٹ دیکھ لیں, فون پہ بات 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے, بستر کے اندر ٹی وی, بستر کے اندر ویڈیو. اب ہو رہا ہے نا, کون سی انوکھی بات ہے, دنوں میں ہو گیا. تو یہ مشین کا اسیر جو ہے نا, مشین کا دیوانہ, یہ مشین ہی قابو کرنے والی ہے اس کو. یہ بالکل ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں گے. مجھے لگتا ہے بہت جلدی ہے یہ کام کاروبار ویسی مشینوں سے بالکل آدھا رہ گیا, کوئی 10% رہ گیا. آئندہ بھی جن چیزوں کو مشین ٹیک اوور کر لے گی ختم ہو جائے گا سارا, انسان پھر بھوکا ہی مرے گا. کیا ہی اچھا ہوتا کچھ ایجاد نہ کرتا, کچا رہتا, کچے مکان ہوتے. یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ انسان کی تباہی بربادی کے جو مناظر ہوں گے قیامت کے قرب کے, وہ ہوں گے کہ بلند بارہ عمارتیں ہوں گی, اس پہ فخر کریں گے جب تک بچے رہیں گے, جب تک ٹھیک رہیں گے. اور یہ یعنی پیر مکی صاحب ہے نا, وہ پیر مکی نہیں, وہ کیا نام ہے, مولانا مکی صاحب, وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں مکہ شریف میں داڑھی میں, وہ وہاں بیٹھ کے انہیں کو گالیاں دے رہے تھے کہ یہ دیکھو عمارتیں. حدیث پڑھتے ہیں یہ ہم خود اہل حدیث ہیں, پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں, اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں, یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں, لیکن عمارتیں بنانے سے باز نہیں آ رہے کہ تباہی کا یہ بالکل ایک اندیا ہے کہ اب تم قریب ہو تباہی کے. بنا رہے ہیں عمارت کتنی بلند بالا, اور پہ فخر کر رہے ہیں. جو انسان نہ بناتا, نہ جاتا اس کی طرف, نہ کوئی ایجاد کرتا, نہ مشینوں کی طرف جاتا, کسی مشین کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ابھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا, آپ سے میں نے سیدھی بات پوچھی کہ آپ نے ہانڈی کی ساری زندگی, روٹی کی, کھانا پکایا, کبھی خیال آیا کہ میں کچھ اور کروں, میں اپنے کب تک کروں. یہ آئے کی نسل میں یہ کہاں سے کیڑا, اور یہ کیوں کیڑا ہے, اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا کریں گے, یہ مریں گے نہیں, ان کے لائف سپین کم ہو رہا ہے, یہ 50-55 کے مر جاتے ہیں اپنے وجود کی وجہ سے, اپنی غلط ایکٹیویٹی اور غلط خوراک کی وجہ سے. بیماریاں ان میں زیادہ ہیں. 70-80 سال کے آدمی میں وہ بیماری نہیں ہوگی جو اس وقت 30-40 سال کی عمر میں ہے. 40s میں جا کے آپ چنگے بھلے بیمار ہو جاتے ہیں. آپ کو شوگر تو مطلب 90% ہے کہ جی ہوگی ہی, یہ تو چیک ہی نہ کرو بس ہے ہی, ہوتی ہے. بہت تھوڑے ہوں گے جنہیں نہیں ہے. صحت تباہ, کام کاروبار تباہ, بیٹھ کے آرام کرنے میں سارے کام ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاگل ہیں, محنت کریں, ہمارے کام ہو رہے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں یار پاگل دیسی نکل آئے ہیں, یہی ٹھیک نکل آئے ہیں, بٹن دبا کے کام کر لیتے ہیں. نیٹ پہ کمائیاں ہو رہی ہیں, لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں, ادھر گھوما ادھر پھرا ادھر گیا, یہ تو اٹریکٹ ہو جاتا ہے آدمی. لیکن کیا تھا کہ آپ کسی چیز سے اٹریکٹ نہ ہوتے, کسی چیز کے اسیر نہ ہوتے, کسی چیز کی طرف رغبت نہ کرتے, بالکل قناعت والی زندگی میں ہی رہتے. صبح اور شام آپ کے لیے کھانا بہت تھا, اور آپ محنت کرتے, اور آپ وہ کرتے جو آپ کے لیے اصل کام ہے, خوراک, کھانے پینے کی چیز, خوراک. اب یہ مشین جب آ جائے گی اور انویٹ کر جائے گی, اور جو ہو رہا یہ یعنی بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, کھیتیاں ختم ہو رہی ہیں, سبزی ختم ہو رہی ہے, کھیتی ختم ہو رہی ہے, آلو پیاز ٹماٹر کے لیے ذلیل ہو رہا ہے آدمی. اس سے تو آپ بازار چلے جائیں, آپ ذلیل ہو جائیں گے. پیسے آپ کے پاس نہیں, آپ کو آلو پیاز ٹماٹر مہنگا اتنا مل رہا ہے. نہیں, گاجر نہیں کھا سکے. میں نے ابھی تک اس سیزن میں, جنوری کی تاریخ ہو گئی ہے, میں نے گاجر نہیں چکھی اس سیزن کی. جب جاتا ہوں مجھے وہ 100 روپے ملتی ہے, میں کہتا ہوں یہ ریٹ ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی, میں نہیں لیتا. مجھے عادت ہے 5, 10, 15, 20, بس 20 روپے کلو گاجر ہے, گاجر ہوتی کیا, لیکن نہیں کھا سکا. وہ غصہ چڑھ جاتا ہے سن کے کہ یار میں یہ مہنگی لوں گا ہی نہیں کھاتے, بائیکاٹ کر دو. تو یعنی نارمل ایڈیبل چیزیں جو تھی نا, مونگ پھلی جیبوں میں ڈالی ہوئی کھا رہے ہیں, 10-20 روپے کی لے لیں. اب آپ مونگ پھلی 800 اور 1000, 800 گھٹیا والی ہے برباد, جس میں کچرا نکلے گا, 1000, 1100, 1200 ہے, تھوڑی سی بہتر ہے مونگ پھلی. ابھی مجھے وہ لنگر کے لیے لینا ہے, تو میں حیران ہوں کہ مونگ پھلی کا یہ ریٹ ہے, تو چلغوزے اور بادام کا اور اخروٹ کا کیا ریٹ ہوگا, وہ دیں گے کتنے کی. وہ تو میرا بلڈ پریشر ہائی کریں گے, تو میں میرا خیال ہے پہلے 2-3 دن گولی کھاؤں, پھر بازار جاؤں لینے. یعنی نارمل جو چیزیں آپ کی کھانے پینے کی تھی, جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے, جس سے آپ کی انرجی, آپ کی زندگی ہے, وہ ختم ہے.
باقی چیزیں بہت ہیں. موبائل جتنا مرضی اچھے سے اچھا آ رہا ہے بازار میں اور وہ سستا بھی ہو رہا ہے, اور پیکج لے لو اور یہ کر لو اور انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہو, ٹک 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 کرتے رہو, مسئلہ کھول. یعنی اصل بات سے نکل کے بالکل فروئی, بالکل نقلی چیزوں پہ چلے گئے. نہ کرتے, بالکل ٹھیک رہتے, اپنی کھیتیوں فصلوں کی جناب قدر کر لیتے, اپنی فزیکل جناب آپ کی جو ہیلتھ ہے نیچرل ہیلتھ اس پہ رہ جاتے, بہترین کام تھا. آتے نکل جاتے, سادہ زندگی تھی. آپ کہیں نہ جاتے, نہ جہازوں میں بیٹھے ہوتے ہوائیوں میں, نہ پھر رہے ہوتے, نہ ٹر رہے ہوتے. ضرورت نہیں, ضرورت وجہ نہیں. تو آپ بیٹھتے آرام سے اور اپنے ڈایا میٹر میں اپنے ریڈیس میں آپ کام کرتے, بس ٹھیک تھا, بہت تھا, بس ختم تھا. ضرورت نہیں ہے اس سے آگے. لیکن یہ کہو تو کہتے ہیں انتہائی بکواس دقیانوسی آدمی فضول بات کرتا ہے. میں تو آپ کو حیات ابدی کی بات بتا رہا ہوں. اس دنیا میں سے آج آپ ایجادات ختم کر دیں یکسر, مشین کہہ دے کہ آج کے بعد مشین فیول نہیں ہوگا, فیول نہیں نکالا جائے گا, فیول واپس ڈالو جو نکل چکا ہے, واپس کرو زمین کو, اور ساری ایجادات بند, ساری مشین آج سے بالکل اسٹرکٹ آرڈر ہے, ختم, کسی مشین کی آواز نہ ہے, اور تمام اپلائنسز بند کر دیے جائیں, یہ تمام لوہا واپس جنک یارڈز میں ڈالا جائے, لوہا واپس کریں زمین کو, پلاسٹک اور یہ وہ سب ختم کریں. اس زمین کی عمر کروڑوں سال بڑھ جائے گی, کروڑوں سال بڑھ جائے گی, کروڑوں سال. ہوا اتنی صاف ہو جائے گی کہ آپ کو سانس لینے کا مزہ آ جائے گا. اتنی سرسبز, اتنا میٹھا, اتنا زبردست پانی ہوگا. یہ بارشیں واپس آ جائیں گی جو بالکل ذلیل ہو چکے ہیں بارش کے لیے. ایکسٹریم کلائمیٹ ابھی, یعنی میں نے کل بتایا نا, وہ ہمارے فرحان بھائی ہیں, انہوں نے کل مجھے میسج کیا -46 ہے یہاں پہ, -46 کینیڈا میں. اب یہاں پہ بھی ہمارا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میری زندگی کا پہلا جنوری ہے جس میں بارش نہیں آئی. بارش پہلے ستمبر میں ٹھنڈ ہو جاتی تھی, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بارشیں آ رہی ہیں اور بڑی سردی, اور ایک ایک ہفتہ بارش, سردی سردی بہت. اکتوبر نومبر ستمبر میں میرے تو سویٹر نکل آتے تھے, کیونکہ ہم تو بیمار شمار آدمی تھے. جرسی سویٹر شروع اور ہم پہن رہے, اور وہ ختم ہوا اکتوبر میں آ گئی. اب اکتوبر میں سردی آتی ہے, پھر نومبر ہو گیا, دسمبر بھی ٹھنڈا, کچھ نہیں, بیکار ہے, ایسی دھوپیں نہیں. اب جنوری بھی آ گیا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے, بڑا اچھا. یہ وہی کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں جو ہم نے تباہ کر دی. اور یہ خبیث میراثی اتنے, میں نے پھر گنتی کی کہ پاکستان تو کوئی چیز نہیں, 70-80 سال تمہاری عمر ہے. یہ جو کئی 100 سال پہلے آزاد ہو چکے ہیں, یہ اتنے دماغ خراب ہیں کہ یہ اس زمین کو ٹھیک کرنے کے بجائے مریخ پہ جا رہے ہیں, وہاں اسے ٹھیک کرنے کے لیے, دوسرے ستاروں پہ. تو میں اسے ٹھیک کر لو یار, کئی گنا کم پیسے لگا کے اسے صحیح کر لو. تمہیں جانا کیوں ہے مریخ پہ, کیوں جا رہا ہے بھائی؟ وہ تمہارے مامے کا پتر وہاں رہتا ہے, اور تمہیں اس کو زیرو سے ٹھیک کرنا ہے سارا. یہ تو ہے ہی ٹھیک, اس کو تو تھوڑا سی چیزیں صرف ریزرو کرنی ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. انسان کے بچے بن جاؤ, تمہارا پانی واپس آ جاتا ہے, جھرنے بہنے لگ جاتے ہیں, درخت پودے پہاڑ ہو جاتے ہیں, نیچرل حیات دوبارہ, چڑیاں چہچہا رہی ہوں گی, مزیدار, کیا بات ہے, مزہ آ جائے گا. بدماشی کی انتہا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں وہ کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ جی پنجاب میں تو آرڈر کیا چیلے مارو, ان کو مارو. عجیب بدماش بے شرم قوم ہے. کیمپین ہو رہی ہے کہ چیل مار دیں, یہ پتہ نہیں نقصان کر رہی. اور خبیث کے بچوں, تم سے زیادہ نقصان کوئی نہیں کر رہا. ہاں یہ آرڈر کر دو کہ ایک دوسرے کو مارو. مارنا چاہتے تو ہو ہی, بیوی میاں کو مارنا چاہتی ہے, میاں بیوی کو مارنا چاہتا ہے, بچے ماں کو باپ کو مارنا چاہتے ہیں کہ ہم جائیداد ہمارے پاس آئے, کب آئے گی, تو مار ڈالو, ختم کرو. بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے مال کا حصے دار ہے, اسے ختم کرو, تو مار ڈالو. آفس آرڈر کر دیں, اس کو ایک گورنمنٹ آرڈر کر دے کہ جی آج سے آپ ایک دوسرے کو مار ڈالیں. جو اپنے بھائی کی یا بہن کی یا ماں یا باپ کی لاش لائے گا اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے. اور بہترین آرڈر ہے, فرسٹ کلاس کر دیں, آپ ختم کریں, ایک دفعہ سیدھا ہو جائے کام. بھائی کئی نپٹ جائیں گے, کئی سور پاش ہو جائیں گے, فرسٹ کلاس ہو جائے گا کام. کئیوں کے دل کی بھڑاس نکل جائے گی, ہو سکتا ہے تواڈی نکل جائے, دوسرا جیت جائے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. جس کا کانٹا نکل گیا زیادہ اچھا ہے. نہ اس کو سردی لگے گی, نہ گرمی, نہ بارش, نہ پیاس, نہ بل دینا اس نے, کچھ بھی نہیں, وہ سارا سیدھا ہو جائے گا. تو آپ اس کا بھلا کر رہے ہوں گے, کیا کہ جی دیکھو بیٹا, یا دیکھیں امی جان نے, دیکھیں ابا جان, یہ میں آپ کا گلا دبا رہا ہوں, یہ آپ کا بھلا کر رہا ہوں. آئندہ آپ کو کوئی سوچ نہیں آئے گی, نہ بل دینا ہے, نہ سردی, نہ گرمی, نہ بیماری, نہ دوائی, نہ دارو, نہ ٹیکا لگے گا. ایک دفعہ آپ کو ٹھنڈا کر رہے, ختم. ڈسٹ ٹو ڈسٹ, ایش ٹو ایش, ڈسٹ ٹو ڈسٹ, ختم.
یا آگے چھپا دو کہ جی دیکھیں ہمارے گھر لکڑی نہیں ہے تو میں آپ کو ہی ساڑوں گا تھوڑی دیر پکان واسطے تھوڑا ہی گوشت رکھ کے. یہ تو افریقہ میں کرتے ہیں, بالکل ویڈیوز موجود ہیں, کینیبلزم والے ابھی قبیلے ہیں, کوئی ان کا وٹکا یا کوئی بھی مر جائے نا تو وہ ایسے ہی 3-4 بیٹھے ہوتے ہیں, بیچ میں چڑھائی بچھائی ہوئی, ٹھک 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 اس کا گوشت بنا رہے ہیں, جیسے ہم گائے بینک کا بناتے ہیں نا بکری کا, بنا کے اس کو پکا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ, پورا گاؤں بیٹھتا ہے اس کو لنگر کھلاتے ہیں. آج باقی جو اس کی آنتڑیں شانتڑیں ہوتی ہیں نا وہ جو بالکل نہیں کھانی, وہ جنگلی جانوروں کو ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں ان کو بھی ہم نے کھایا, ہم نے شیر بھی کھایا, ہم نے گیدڑ بھی کھایا, تو یہ سانپوں کو یہ ہم انہیں دے دیتے ہیں, جو لیا تھا وہ واپس کرتا. اور اب اسی پہ آ رہے ہیں ہم بھی, آ جائیں آدھا بہتر آ جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے انسان, لاکھوں سال اس کی عمر بڑھ جائے گی. لیکن یعنی اتنا ریجڈ ہو چکے ہیں انسان. آپ کسی کو یہ بات کہیں نہیں کہیں میں یار نبی گڈی لینے کے چکر اس پہ ہیں, تو میں سائیکل تو بھی ہٹا رہے ہیں, سائیکل بھی نہ چلا, میں کھوتے ریڑے پہ آ جائیں کہ جی ہاں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کھوتے ریڑے پر آ جائے, بیل گاڑی پر. تو آپ کو تو اپنا بچہ مار دے گا بھائی کہ میرا باپ پاگل ہو گیا, اس کو پاگل خانے اسائلم میں داخل کرا دو. یہ کہہ رہا ہے کھوتا ریڑا لے گا, مطلب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ سوچنے کی تو بات ہے نا. ہماری سوسائٹی ٹھیک کہہ رہی ہے یا میری بات ٹھیک ہے؟ آخر تو میری بات ٹھیک ہوگی, یہ آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے. جب تک آپ اس گائے بھینس کے پاس نہیں, سورہ الانعام اگر قرآن شریف میں آ گئی ہے تو کسی وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں چوپائے رکھے, کہ آپ اس سے نکل سکتے ہیں؟ ایسی تیسی آپ کی, آپ ہیں کون, نکل کے دکھا دیں. آپ کو واپس اس پہ آنا ہے, اسی کے گوبر کی طرف واپس آئیں گے, یہی کھاد بنائے گی. کوئی مشینری اور کوئی ایسا گیجٹ نہیں آئے گا کہ آپ ٹچ بٹن دبائیں اور فصل یوں اگ کے آ گئی, اور اگر اگ کے آ گئی تو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. اگ رہی ہے وہ مصنوعی ہے, آرگینک نہیں ہے. اصل تو وہی ہے نیچرل جو کام کرے گی آپ کا. تو اب اپنے سوسائٹی میں اگر آپ یہ بات کریں کہ جی سب لوگ یکسر ایک نقطے پر آ جائیں کہ موٹر سائیکل گاڑیاں یہ اپلائنسز یہ بند کر دیں, بجلی سے چلانے والی کوئی چیز نہیں, آج سے بجلی کا بل کٹوا دیں, اور آپ بالکل اس پریمیٹیو لائف پہ آ جائیں جو پہلے ہمارے باپ دادا کر رہے تھے, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ. تو لوگ آپ کو صرف ہنس کے آپ کے اوپر پاگل بن کے وہ کہیں گے جی تسی بھائی جی گل تھوڑی بھی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا جو دماغ جو ہے نا جی, وہ کہیں گے آپ پاگل نہیں ہیں بھیا, آپ کا دماغ خراب ہے, آپ پہ گانا گا کے نکل جائیں گے. تو بہرحال انسان ایسا ہے. آپ کسی کو مذہبی بات بتا دیں, آپ کسی کو سیدھی بات بتائیں کہ قرآن شریف پہ عمل کریں. پہلی بات قرآن شریف پہ تو عمل کریں نا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں, انہوں نے قرآن شریف کی کس آیت پہ کیا اپنا کیا ری ایکشن دیا, کیسے عمل کرتے تھے, نماز کیسے پڑھتے تھے, لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیسی تھی, روزہ کیسے رکھا ہے, عبادت کیسے, سیکھ لیں آپ. وہ کہیں گے گل تھوڑی ساری ٹھیک ہے لیکن میں اپنے پیشوا بابے کو نہیں چھوڑوں گا. اس فلانے رہبر کسی عالم دین کو پکڑا ہوا ہے, یا کسی جمعہ 8 دن والے کو پکڑا ہوا ہے, کسی بڑے مزار کو پکڑا ہوا ہے, وہاں چادر چڑھانے سے فرصت نہیں اس خبیث کو. ان سے پوچھ لو, میں نے پچھلے سبق بھی پوچھا, اب بھی پوچھتا ہوں کہ جی آپ اپنے رہبروں کا نام لیں, حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لیں, اور مجھے بتائیں انہوں نے کس وقت چادر چڑھائی, کون سا مزار تھا, مجھے وہ مزار کا نام چاہیے, وہ مزار کا نام بتائیں. کب وہاں دیا بتی ہو رہی تھی, کب وہاں غسل ہو رہا تھا, مجھے بتائیں. میں نے بالکل وہ پرانی جو اس میں وہ کچھ آثار ہیں, یہ ان کی قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو علی کلندر کی قبر کے بالکل پرانے آثار آپ کو پتہ چل جائیں گے کیسے بنی تھی, بالکل ایسے ہی مٹی جیسے ہو, پتہ ہی نہیں قبر کہاں ہے. یہ بعد میں دکانداروں نے بنائی, بعد میں جلیبی بیچنے والوں نے, انہوں نے کہا یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک مندر تعمیر کرو, پوجا اس کی ہوگی, بعد میں کیا, دکانیں چل رہی, ہلا اچھل کود وہ کر رہے. سلسلوں کا نام یہی جائے گا, رہبروں کا نام غائب ہو گیا, تعلیم غائب دور سے. تو ہم اپنے رہبروں کو نہیں مانتے, اور مانتے تو پتہ نہیں کس کو مانتے ہیں. رہبر بھی ایسا نہیں کرتے تھے, پتہ نہیں کسے پکڑا ہوا ہے. سیدھی بات کریں, قرآن شریف پہ عمل کرنا ہے بھائی, جو اس میں منع ہو گیا آپ منع ہو جائیں, اور میں بھی منع ہو جاؤں, دونوں منع ہو جاتے ہیں. اور حدیث کے تو خلاف مت جانا بالکل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے, وہاں بالکل ڈیڈ لاک ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, بالکل عمل کریں. دوسرا کہے گا نہیں, وہ آپ کو کنٹروورشل حدیث سے نکال کے دکھا دے گا, یہ دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے, یہ فلانا راوی ہے, یہ حدیث یوں کہہ رہی ہے, یہ حدیث یوں کہہ رہی ہے, یہ حدیث ایسے ہے, یہ حدیث اس کے مخالف ہے. حدیثوں کی اس نے اختلافی حدیثوں کی سیل لگائی ہوئی ہے, یہ دیکھو یہ حدیثیں ہیں نا, یہ بخاری میں لکھی ہے, مسلم میں لکھی ہے, یہ مخالف ہیں ایک دوسرے کے, مسلم میں لکھی ہے ادھر اور ادھر مخالف ہیں, اس کو وہ حدیثیں مل رہی ہیں. اس سے کہو یار اس میں سیدھی حدیث بھی لکھی ہے,
آپ کو وہ کیوں نہیں اپیل کرتی؟ اس میں لکھا ہے جھوٹ مت بولو، بدکاری مت کرو، دھوکہ مت دو. کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو دھوکہ رہا ہے، بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی، یہ بھی تو لکھا ہے یہاں پہ. یہ نہیں ملی حدیث، یہ نہیں لکھی یہاں. آپ کو اختلافی حدیثیں مل رہی ہیں جس میں رد و بدل. چلو ہم بھی مان لیتے ہوا ہی ہوگا، بھی کسی نے کر دیا، کچھ کیا، کچھ تو ہوا ہے یہاں پہ، چلو. لیکن آپ کو وہی کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ کو آدھا گلاس خالی کیوں نظر آ رہا ہے؟ آدھا بھرا ہوا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کہیں تو غلطی ہے، پھر کہیں تو گڑبڑ ہو گئی ہے، کہیں تو مسئلہ خراب ہے. تو آپ اس پہ توبہ کریں گے کہ یا اللہ مجھے منفی چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں، مجھے مثبت چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں، مجھے اچھا کیوں نہیں نظر آ رہا، مجھے برا برا کیوں نظر آ رہا ہے، مجھے دوسرے لوگ برے کیوں لگ رہے ہیں، مجھے دوسرے کو کمتر کیوں لگنے لگے ہیں، مجھے کم علم لوگ کیوں لگنے لگے ہیں، میرے دائیں بائیں لوگ مجھے جاہل کیوں لگنے لگے ہیں، میں خود کو کیوں عالم فاضل سمجھنے لگوں. کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہیں پہ بیماری آ گئی آپ میں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تمہارے دلوں میں اگر برائی ہے اور کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اگر تم نے سوچ لیا اصلاح کر رہے ہو گیا بیڑا غرق، تباہی لگ چکی ہے تمہاری. قرآن شریف کا فیصلہ. تو قرآن کی یہ بھی آیت تو پڑھے نا، یہ بھی تو آیت پڑھے نا. اختلافی معاملات جو اللہ تعالیٰ نے ابہام پیدا کیا، ولیکن شبیہ لہم، ہے نا قرآن شریف میں آیتیں، وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفع اللہ علیہ. وہ یہ لے کے بیٹھے رہیں گے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، بتا دیا کہ جی یہ تو تمہاری زندگی کے شبہ ختم نہیں ہو گئے، ہم نے تمہیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اس معاملے میں تمہارے شبہ ختم نہیں. ہم کہیں نہیں جی میں صحیح بات سمجھ چکا ہوں. اور بھائی جان یہی تو شبہ ہے، یہی تو شبہ ہے آپ کو. ولیکن شبیہ لہم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ لکھا ہوا قرآن شریف میں کہ ان کو صلیب دے دی، تو انہوں نے صلیب دے دی، انہوں نے کہا ہاں بالکل کنفرم ہم نے دے دی، ہم اچھی طرح ہم آئی وٹنس ہیں. یہی تو شبہ تھا انہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. اب آپ کو اگر یہ بات لگتی ہے مجھے ٹھیک بات پتہ چل گئی ہے، تو آپ شبہ میں ہیں، شبہ میں غلط ہو گئے. تو میں ہرگز اس کے بالکل کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتا اپنی ذات میں کہ جی میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق کیا کہوں. یہ شبہ کی بات ہے، میں اس میں مشکوک ہوں، میں بہت ابہام میں ہوں، میں بہت مختصر عقل کا آدمی ہوں، اور اللہ اور قرآن شریف کے خلاف تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو حتمی بات پتہ چلے گی جب اللہ کا فیصلہ آئے گا. حتمی بات تو تب ہوگی. بے حساب چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی بھائی جان، ہمیں بے حساب نہیں سمجھ آتی. ہمیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ نہیں آتا، ہمیں تو اپنا مرنا سمجھ نہیں آتا. بیٹھے بیٹھے کیسرا آدمی مر جاتا ہے مشینری بند، آپ اس کو 10 گھنٹے سے اوپر رکھ نہیں سکتے، وہ ایسی بدبو چھوڑے گا کہ آپ کہیں گے یار کچھ بھی کرو، اس کو دفناؤ یا جلاؤ، کچھ بھی کرو. آپ اس وقت مذہب بھول جاتے ہیں. آپ اس کو کور کرتے ہیں، آپ اس کو پتہ نہیں کوئی الٹے سیدھے کیمیکل لگا کے اس کو پریزرو کرتے ہیں بدبو نہ آئے. اب یہ جب بادشاہ بھی مرا ہے، وہ غالباً جہانگیر کی بات ہے، عالمگیر کی، جہانگیر کی، کس کی، بہت بڑا بادشاہ تھا، بھول گیا کسی نے، عالمگیر یا جہانگیر، وہ مکس ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ بھی چلا ہے. تو یہ بیچ میں مر گیا اور لشکر چل رہا تھا، ملکہ لے کر آ رہی تھی، اور بیچ میں کہیں پنجاب کے راستے میں ادھر ہی سے بیچ میں اس کے جسم میں سے وہ آنتڑیاں چوتڑیاں نکال کے دفنائی گئی علیحدہ، تاکہ بدبو نہ پیدا ہو اور لشکر میں انتشار نہ پیدا ہو. ابھی سفر میں خبر نہ پھیل جائے کہ بادشاہ کی ڈیتھ ہو گئی، بغاوت ہو جائے گی. بعد میں لا کے لاہور میں دفنایا اس کو، اصل مقبرہ بنایا جہانگیر کا تھا. تو اس طرح انسان ایسا ہے، چاہے بادشاہ، اس کے بدبو میں سے وہ بدبو آتی ہے کہ آپ رکھ نہیں سکتے. خوشبوئیں عطریات کا استعمال کر دیا گیا، بہت بڑا اس کے جناب علی فاصلے کر دیے گئے. ملکہ نے آرڈر کر دیا کہ جی اس سے بہت دور فوج چلے گی، نزدیک نہیں جانا. وہاں مقرب خاص حکیم اور وہ چاہ رہے تھے، اور نئے قسم کی وہ خوشبوئیں نکالی گئیں اور لگا دی گئیں سائڈ پر کہ جی خوشبو پھیلتی رہے، بدبو نہ ہو کہ جی باڈی سڑ رہی ہے. یہ بادشاہ کے ساتھ ہو گیا. وہ خبیث نے پتہ نہیں کھایا ہوا کیا ہوگا، کشتے کھا کھا کے بڑا غرق ہوا ہوا تھا اس کا، مرا ہوگا وہ کتنی بدبو دیتا ہوگا. اور جتنا آپ کھائیں گے اتنی بدبو آئے گی. ویسے آپس کی بات ہے، میں نے تو یہ مطلب آبزرو کیا ہوا ہے خود. جانور مر جائے یا کوئی چیز تو اس کی بدبو کم ہوتی ہے، انسان کی بدبو بہت ہوتی ہے. اللہ رحم کرے آپ کے ناک میں جب چڑھ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کی بدبو ہے، انسان کے سڑنے کی. فرق ہوتا ہے اس میں. جانور مر جائے، کوئی بھینس کے کٹا کوئی مر گیا، کوئی بچہ مر گیا، کوئی مرغی، کوئی جانور مرے، بلی، کتا، ان کی بدبو بہت تھوڑے عرصے ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑی. انسان کی بدبو پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کھائی ہوتی ہے نا. گوشت خور بھی ہے تو سبزی خور بھی ہے تو حرام خور بھی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے جی.
مار خور بھی ہے، تو یہ کھاتا پیتا بہت ہے، ایون سانپ کھا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں، تو اس کی بدبو بھی اتنی ہوتی ہے اس کے سڑنے نکلنے کی. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. انسان بڑا ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ خود کو ٹھیک کرنا چاہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص ارادہ کرتا ہو ثواب دنیا کا تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے کہ دنیا کا یہ اجر چاہتا ہے. اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا اجر ہے، وہ چاہتا ہے تمہیں دونوں مل جائیں. تو میں نے آپ کو یہ عرض کر دی اتنی بڑی تقریر، دنیا کا اجر کیسے ملے گا جب آپ سیدھے ہوں گے. وکان اللہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ بالکل ہر چیز کا سماعت رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. جب تک آپ دنیا کے اجر کو سمجھ نہیں لیں گے آپ کو آخرت کا اجر سمجھ ہی نہیں آئے گا. ابھی کل بھی وہ ایک ویڈیو کسی نے کامیڈی لگاتے ہیں وہ الٹی سیدھی، وہ کسی نے بنائی تھی. وہ ایک شرابی تھا اور وہ جناب ایک وہ پنڈت جی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تم شراب پیتے ہو تم جہنم میں جاؤ گے. کہتا ہے اچھا. وہ جو ساتھ جناب علی نیچے ہار پھول والا ہے وہ بھی جائے گا؟ کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا. کہتا ہے وہ وہاں پہ ایک آدمی گوشت کا کاروبار کر رہا ہے کہ جی شراب پئیں گے تو لوگ گوشت کھائیں گے، وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جائے گا. اور وہ جو اوپر نچنیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی کہ وہ بھی. کہتا ہے اگر وہ بھی جہنم میں ہوگی، گوشت والا بھی جہنم میں ہوگا، شراب بھی جہنم میں ملے گی، تو بھائی تم نے جانا ہی جہنم میں ہے، ہم جنت میں جائیں گے کیوں؟ ادھر ہی جائیں گے، سارا پروگرام تو ادھر ہے، تمہارا تو پروگرام بڑھ گیا. تو لوگ اگر بائی چوائس جہنم میں جانا چاہیں گے اور خواہشیں کریں گے کہ ہمیں جانا ہی وہاں ہے، تو پھر آپ کا رزلٹ کیا، فیصلہ کیا ہے؟ آج بھی میں جو عرض کر رہا ہوں بالکل جہنم کی طلب کر رہا ہے انسان کہ جی مجھے مال چاہیے، دنیا کا اسباب، تباہ کن چیزیں چاہیے، گاڑی، فیول بیسڈ مشینیں، گیجٹس، یہ چاہیے. تباہ کن ہے، تباہ کن. کوئی آدمی نہیں چاہ رہا کہ ہاں میں مٹی کے کچے مکان میں خوش ہوں، میرے پیروں میں اتنا گارا لگا ہو اور میرے پاس گائے بھینس ہو اور گوبر ہو، کوئی بات نہیں. میں ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں بالکل، جس میں کوئی سکون آرام کے علاوہ کچھ نہ ہو، درخت پودے ہوں، پرندوں کی آواز آتی ہو، پانی کے جھرنے ہوں، سادہ، کسی موٹر کو لگانے کی ضرورت نہ پڑے، چشمے پر جاؤں پانی بھر کر لے آؤں. یہ میری باتیں غلط ہے یا یہ جنت کا نظارہ ہے؟ قرآن شریف میں بھی آپ کو ایسے باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یا لکھا ہے ملٹی سٹوری بلڈنگ ہوگی، سمارٹ سسٹم ہوگا. کیا لکھا کیا لکھا؟ آپ باغوں میں غلافوں کے ساتھ تکیے لگا کے، غلاف والے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے اور جناب علی آپ کو جام پیش کیے جا رہے ہیں، یا آپ کو پھل فروٹ اور یا کھانے کی چیز میسر ہے، یا آرام سکون میسر ہے، آپ کو وہ بتایا جا رہا ہے جو لگژریس لائف اصل ہے. بہترین ہوا، بہترین آب و ہوا، شاندار خالص خوراک، سادہ زندگی جس میں شور شرابہ نہ ہو، آپ کو میسر ہو، وہ جنت ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے، انسان کی عقل میں آتا ہے، انسان کی عقل میں آتا ہے. یا آپ کہیں کہ جی بہت بے ہنگم ٹریفک کا شور، بے حساب جہاز راکٹ ہر ایک کے پاس ہے. یعنی اس وقت پاکستان میں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے وہ کیسے یوں کیسے ہوتا ہے وہ اگر کریں اور پاکستانیوں کے پاس آ جائے پیسہ اس وقت وافر اور یہ جہاز خرید رہے ہو، ہیلی کاپٹر ہر گھر میں کھڑا، ہاں جی آپ ذرا سوچیں ایک منٹ میں، آپ کو اوپر جہاز ہی ہاتھ ٹکرے کھاتے ہیں ملیں گے، ڈر 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 اوپر سے گر رہے ہیں، تھپ 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 تھپ. ہر ایک کے پاس جہاز، ہر ایک کا ہیلی کاپٹر گر رہا ہے، بن رہا ہے، گر رہا ہے، لڑ رہے ہیں لوگ، لڑنے لائق ہی نہیں رہ جائیں گے. کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس پہ ہیلی کاپٹر یا جہاز نہ کھڑا، بغیر وجہ کے اڑا رہے ہوں گے. اور ان کے آوارہ بچے اس کا بھی سیلنسر نکال کے اڑا رہے ہوں گے. اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول، اور سیلنسر نکال کے گلی میں اس وقت بھی شودوں کے بچے پھر رہے، پتہ نہیں پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے، پتہ نہیں گھر سے چوری کرتے ہیں شاید. اور بھائی جان ہم بجٹ کے اندر پیٹرول ڈال رہے ہیں موٹر سائیکل میں، مطلب میں گن کے پیسے الگ کر کے نا سوچ کے موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول لاتا ہوں. 300 سے اوپر کا پیٹرول میں نے ابھی کئی سال ہو گئے نہیں ڈلوایا، میکسیمم 300 کہ مجھے اپنا روٹ پتا ہے اتنا. یہ آوارہ لوگوں کے بچے پتہ نہیں کہاں سے سیلنسر نکال کے چلا رہے ہیں، چڑھائے چلے جا رہے ہیں، باز ہی نہیں آ رہے. تو اگر ان کے پاس پیسہ آ جائے اور پیٹرول ہو جائے سستا تو یہ تو کان بڑی آواز نہ آئے، اتنا شور پیدا کرے. بڑے بڑے جہاز نما منگلے بنے ہوں، بڑے بڑے قلعے بنا لیں گے یہ سارے، اور سیکیورٹی گارڈ ہوں گے اور بندوقیں لے کے کھڑے ہوں گے، ہر ایک آدمی فائرنگ کر رہا ہوگا، بلکہ توپیں اور ٹینک لگا لیں گے اپنے گھروں میں، مادر پیدر آزاد ہو جائیں گے اور مار ہی ڈالیں گے ایک دوسرے کو، سیدھے نہیں ہوں گے.
مار ہی ڈالیں گے. کیا یہ ہوگا کہ جی ہر آدمی کے پاس وافر مال ہے تو وہ دوسروں میں تقسیم کر رہا ہے؟ کار خیر شروع ہو جائے گا یہاں. کوئی 4 آدمی ہوں گے جو لنگر خانہ بنا لیں گے, 4 آدمی, یا کوئی مسجد میں پیسے لگا دیں گے. ابھی میرے اگلے دن بیٹھے تھے کچھ میرے پیارے بچے اور وہ بڑے لاڈلے, تو وہ پوچھ رہے تھے ایصال ثواب کیسے کریں مرنے والوں کے لیے. اب وہ صدقہ جاریہ کرے تو وہ بالکل یہی بات ذہن میں ہوتی ہے, کسی مسجد میں پنکھا لگوا دو اور نلکا لگوا دو اور ٹوٹی لگوا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو, کہیں سبیل لگوا دو پانی کی. سبیل بھی ہے نا, فی سبیل اللہ ہوتا لکھا ہوا تھا, فی سبیل اللہ, کسی نے پانی لکھا, وہ مشہور ہو گیا اے سبیل لگی ہوئی ہے. سیانے پڑھے لکھے بھی تو لوگ ایسے نا, اے سبیل لگی ہوئی ہے, وہ لکھا تھا فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے میں ہم نے یہ پانی لگا. تو ذہن میں آپ کے صدقہ جاریہ سے مراد صدقات سے یہی آتا ہے. میں کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے, آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں خیر کا کام, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ بھلا کر رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ لکھ رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, آپ اپنے بچے پیدا کر رہے ہیں, ان کی تربیت اچھی کر رہے ہیں, سارا صدقہ تمہارے ماں باپ کو ہے, انہیں کی بدولت ہے. باپ کی کمائی پہ ہوگا سارا, باپ کی کمائی تھی, وہی تو لے کر کے خرید کر کے لایا چیزیں تمہیں, وہ کیا ہے, ماں نے روٹیاں تھاپ تھاپ کے تمہیں دی, سارا جو تم بنے ہو, ساری جو عقل فہم آئی ہے وہ ماں باپ کو جا رہی ہے, صدقہ جاری ہے. تم خود لائیو صدقہ جاری ہو ماں باپ کے لیے. آپ پتہ نہیں مسجد میں ٹوٹیاں لگوانے کو صدقہ جاریہ کیوں فکس کر دیا, یہی ہے, اس کے علاوہ ہوتا نہیں. سوچ پیمانے محدود ہیں. تو بالکل صحیح بات ایسی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اگر کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا ہسٹری پڑھ رہے ہیں یا کوئی انٹرٹین کر رہے ہیں, بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, بچوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, سارا اللہ کی رضا کے لیے ہے, سارا نیکی ہے. اور اس ساری نیکی کا اجر ماں باپ کو ہے, جو پیچھے کار فرما رہے ہیں آپ کو بلڈ اپ کرنے میں, سارا صدقہ جاری ہے. جب تک آپ زندہ ہیں اور آپ کی اولاد اور اولاد اور اولاد اور اولاد, جب تک اس کی نسل زندہ ہے, اس کا اجر اس بڑے کو ملے گا جس کا وہ بیج بویا ہوا ہے, جس نے سٹارٹ کیا, اور جو سوچ پیدا کر کے نکل جائے آگے, سارا صدقہ جاری ہے. یہاں پہ ہم مسجد میں ٹائلیں لگواتے رہتے, تو بہت اچھا ہے, مسجد میں آپ لگوا لیں تو ٹھیک ہے, پانی وانی کے انتظام, تو اس کے نتیجے اگر ٹھیک نکلتے ہوں, اجارہ داریاں قائم نہ ہو رہی ہوں, تو بہت اچھا ہے. کیونکہ مسجد بڑا معتبر ادارہ ہے, مسجد بڑی عالیشان, مسلمانوں کا بڑا مرکز ہے مسجد, بڑی خوبصورت. آپ 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں, 5 مرتبہ پاک صاف ہونا ہے آپ کو, 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھکنا ہے اکٹھے. مسجد ایسی تو بات ہی کسی اور کی چیز, بہت عالیشان ہے, کرے مسجد کے لیے بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو باقی آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ گنتی نہیں کرنی چاہیے, تمام ہی اللہ تعالیٰ کے حضور ہے. تو دنیا اور آخرت کا اجر سیکھنا پڑے گا کہ آپ دنیا کے اجر کو, کس چیز کو دنیا کا اجر سمجھتے ہیں, اور اسی سے ریلیٹ کر کے آپ کے لیے آخرت کا اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اجر دیا گیا یا نہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیوں جی, دنیا میں آپ پہ نعمتیں تمام ہوئی یا نہیں ہوئی, کہ نہیں ہوئی, کہ نہیں ہوئی؟ بسیط مشکیزہ ایک چٹائی ہے, ذرا سی کھجور اور ایک چارپائی, آپ اس کو نعمت ہی کہتے ہیں. 11 بیگمات ہیں, اس میں سے زیادہ تر بھوکی ہیں, 6-6 8-8 دن کھانا نہیں ہے گھر میں. جی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. اگر وہ کہیں کہ جی ہمیں بھی کچھ کھانے کو ملے مال غنیمت میں سے, تو قرآن شریف میں آیت نازل ہو جاتی ہے کہ جی تمہارا یہ کام نہیں ہے, تم اس میں سے حصہ مت مانگو, تمہیں قناعت ہی ہے, فقر و فاقہ ہی ہے, رہو پرہیزگاری کی زندگی میں, تم نبی کی گھر والیاں ہو, تم عام عورتیں نہیں. کیا ایسا ہے؟ تو آپ اسے نعمت کہتے ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوگا, اصل نعمت تو وہ ہے, پیمانہ تو وہ ہے. تو اس میں آپ کو مال نظر آتا ہے, اسباب نظر آتے ہیں, فراوانی رزق کی نظر آتی ہے, اس میں بڑے دستاروں کی الماریاں بھری نظر آتی ہیں, نیلی دستار, پیلی دستار, کالی دستار, سفید دستار, فلانا چوغا, فلانا چوغا, فلانا چوغا, فلانی خوشبو, شمامہ, ریحان, عود, پرفیوم کی بوتلیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. گوشت کھاتے نظر آ رہے ہیں, اونٹ کا گوشت پیش کیا جا رہا ہے, گوشت, کلیجی پسند تھی, کلیجی سنت, میٹھا کھانا سنت, یہ پکوان چڑھے ہوئے, وہاں پکوان چڑھے نظر آ رہے ہیں آپ کو. دربار رسالت میں آپ دیکھتے ہیں پکوان اور کچن بھرے پڑے ہیں. مشہور تو ایسے ہی کیا ہوا ہے نا, وہ ملتے کہاں ہیں آپ کو, ملتے کہاں ہیں؟ تو اصل نعمت تمام کے کس طرح ہوتی ہے؟
فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر پیمانہ وہی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے دنیا کے ثواب کو، اجر کو جانتا کوئی نہیں، سمجھتا کوئی نہیں. آپ نے تو سکھا دیا ہے لوگوں. تو بھاگ رہے ہیں پیچھے، سادہ زندگی گزاری، جاتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں، جاتے ہوئے پرواہ کوئی نہیں، ہاتھ میں پلے میں ہے ہی کچھ نہیں. وہی تربیت حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہو رہی ہے، سیدنا علی کی ہو رہی ہے، حسنین کریمین کی ہو رہی ہے، امہات المومنین کی ہو رہی ہے. مطلب جتنے آپ ان کے قریبی دیکھ لیں سب کی وہی تربیت ہے، ایک ہی نقطے پہ سارے، اس سے ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتے. لیکن میراثی بیچ میں بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کا جھگڑا ہو گیا سیدنا ابوبکر سے کہ جی میرا باغ واپس کرو، میرے ابا کا باغ تھا، اس پہ جھگڑا چل رہا ہے، باب فداء جھگڑا. بھائی جان نہ وہ دنیا کے اسیر تھے نہ یہ تھے طالب دنیا. حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کو باغ چاہیے تھے. ان کی یہ تربیت آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کی، ان کی گود میں پلنے والی صاحبزادی باغ کے پیچھے لڑائی کریں گی سیدنا ابوبکر سے؟ سیدنا ابوبکر لڑائی کریں گے؟ حد تو. دونوں کی ہستیاں تو دیکھیں، دونوں کے مرتبے تو دیکھیں، دونوں کا سکھانے والا تو دیکھیں. کوئی زندگی میں ان کی ہسٹری میں دیکھا تو صحیح کہ انہوں نے کوئی حرف بھی ایک لہجہ ایک نقطہ آگے پیچھے کیا ہو. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا منو ان مانا ہے، سارے کا سارا چھوڑا ہی کچھ نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسے کے اسیر رہ گئے تھے؟ باغوں کے اسیر تھے. باغوں کے ان میں دماغ میں خیال تھا کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمارے خیال، ہمارے ذرا خرچے اچھے ہو جائیں گے، ہمارا گزارا چلے گا. کامن سینس بھی تو ایک چیز ہے. وہیں سے تو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں اصل ہوا کیا ہوگا. یہ تیسری پارٹی ہوتی ہے، ایک میراثی، ایک بے غیرت، ایک بے شرم پیدا ہوتا ہے بیچ میں. یہودی ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، وہ اکھیڑتا ہے ان باتوں کو، وہ ان کو پمپ کرتا ہے اور پھر اختلاف پھیلاتا ہے. بڑی ہستیاں بڑی ہوتی ہیں، بڑے نام بڑے ہوتے ہیں، سوچنا چاہیے، سمجھنا. تو تربیت کہاں آپ کو ملتی ہے؟ دربار رسالت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جتنے آپ کو ملتے ہیں اہل خانہ میں سے، وہ تربیت کا ہے. آپ دیکھتے ہیں رزلٹ کیا ہے. تو ثواب الدنیا والآخرہ، آپ کو سیکھنا ہوگا وہاں سے. آخرت کا انجام بھی ایسے ہے. میں نے کئی بار آپ سب سے لوگوں سے، علماء دین سے بھی سوال کیا، آپ کو کوئی ایک حدیث ایسی ملتی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں فلانے باغ میں ریشمی لباس پہن کے، سونے کے کنگن پہن کے یوں کر کے بیٹھا ہوں گا اور یہ والا میرے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوگا، جام طہور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ڈھونڈنا ہو وہاں ڈھونڈ لینا. کہیں کوئی حدیث مل جائے، کوئی ایک، میں وہاں فلانے پرندے کا گوشت کھاتا تو میں مل جاؤں گا، فلانا مجھے ڈھونڈنا وہاں ڈھونڈ لینا. کوئی ایک حدیث، کوئی سہولت بھری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں گا مجھے مل لینا. کوئی ایک حدیث، کوئی ایک بات. ابو بکر کو ملنا ہو وہ فلانی جگہ فلانے باغ میں تمہیں مل جائے گا. عمر کو دیکھنا ہو، علی کو دیکھنا ہو، یہاں مل جائیں گے. جام طہور ان کے ہاتھ میں ہوگا، نشانی یہ ہوگی. سونے کے کنگن پہنے ہوں گے انہوں نے. کوئی ایک حدیث دکھا دے، کوئی ایک روایت دکھا دے. تو بہرحال ثواب الدنیا والآخرہ سمجھنا پڑتا ہے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ تو پوری پھر الگ سے محفل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ 19 رکوع پورے ہو گئے جناب ہمارے. تو اس سبق تو اس سے پارے کا ایک ہی رکوع رہ گیا ہوگا. چلو بعد میں دیکھیں گے. ہاں ایک ہی رکوع ہے. ٹھیک ہے.